ہلو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی لا سیما علی نبیہ المصطفی وعطرتہ الطاہرہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقال سبحانه وتعالى إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. سیرت ختمی مرتبت یہ 12واں سال ہے اس بابرکت ذکر کو، اور 12ویں سال کی آج یہ 8ویں تقریر ہے، اور آج کی اس تقریر کے ساتھ مجموعی اعتبار سے 174 تقاریر ہو جائیں گی. اس سال اب تک جو 7 تقاریر کی گئی، ان میں آخری 2 تقاریر میں واقعہ مباہلہ کا بیان شروع ہوا. بنیادی اعتبار سے یہ موضوع سامنے آیا تھا کہ فتح مکہ، پھر غزوہ تبوک، پھر وہ حج کہ جس میں کفار کو اور مشرکین کو مکمل طور پہ مکے کی سرزمین سے بے دخل کیا گیا، اور پھر عرب کے سب سے سرکش قبیلے طائف کے بنو ثقیف کا ہتھیار ڈالنا. یہ 4 عوامل گزشتہ 1.5 سال میں، 1.5 سال سے مطلب سیرت رسول کے آخری 1.5 سال سبب بنے کہ جوق در جوق سارا عرب اسلام کو سمجھنے، اور جو سمجھ گئے تو پھر دائرہ اسلام میں داخل ہونے آ رہا. اور اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی ضمنی بات، کیونکہ آج واقعہ مباہلہ کے درمیان اس کا تذکرہ آئے گا. اب تک یہ بات ہمارے موضوع میں نہیں آئی تھی، اگرچہ آ جانا چاہیے تھی، لیکن کیونکہ بعض اوقات تھوڑا تاریخی ترتیب کو بدلنا پڑتا، جس کے لیے میں کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں. کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوتی، کبھی کبھار فرض کیجئے کہ 2 قبیلوں کا بیان ہے تو اصولاً تو جو پہلے آیا اس کا بیان ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار صرف اتنا سا فرق پڑتا ہے کہ بعد والے قبیلے کا بیان پہلے ہو گیا اور پہلے والے کا بعد میں. تو جو تھوڑی کبھی ترتیب کی مخالفت ہو جاتی ہے، وہ بھی اتنی بڑی نہیں کہ 1 سال کا واقعہ دوسرے سال میں بیان کیا جائے، نہیں، مہینوں کے اعتبار سے. اس کی وجہ سے اب تک وہ سلسلہ شروع نہیں ہوا. لیکن کامن سینس رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے، اور ویسے بھی انشاءاللہ آگے یہ آئے گا واقعہ مباہلہ کے بعد. وہ یہ ہے کہ جب اتنی بڑی کامیابی ہو گئی تو ہر کامیابی جو شخص دنیا میں جہاں بھی کامیاب ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ معیشت ہو، جو شخص بھی جہاں کامیاب ہو، اس کامیابی کے نتیجے میں 2 چیزیں خود بخود معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک وہ لوگ کہ جن کو ہر کامیاب آدمی سے للہ بغض ہوتا، خود بخود ایک جذبہ حسد، ایک جذبہ دشمن. وہ کامیاب آدمی نہ اس کا کچھ بگاڑ رہا ہے، نہ اسے کوئی نقصان پہنچا رہا، بلکہ شاید اس کامیاب آدمی کی اور اس دشمن کی زندگی ایک دوسرے سے کہیں ٹکرائے بھی نہیں، وہ اپنے راستے پر، یہ اپنے راستے پر. لیکن خود بخود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ پسند ہی نہیں آتا کہ کوئی شخص معاشرے میں کامیاب ہو. کیوں؟ چنانچہ ایک گروہ منافقین ہمیشہ پیدا ہوتا کہ جس کا ایک ہی مشن و مقصد ہوتا کہ ہم نے اس آدمی میں کوئی خرابی نہیں دیکھی، لیکن ہم اس کی کامیابی برداشت نہیں کر سکتے. ایک تو یہ گروہ ہمیشہ کامیابی کے بعد پیدا ہوتا، اور دوسری بات، کامیابی کے نتیجے میں
ایک نقل کرنے والوں کا گروہ پیدا ہوتا، یعنی بہت ہی اردو کے عام سے الفاظ، ایک حسد ایک رشک، لیکن رشک ان معنوں میں نہیں، رشک یہ کہ یہ اتنا کامیاب ہوا تو ہم کو بھی اتنی ہی کامیابی لینا، چنانچہ جو اس نے کہا وہ ہم کریں گے، جو اس نے کیا وہ ہم کریں گے، پوری نقل، مکمل طور پہ نقل، جو آپ معاشرے میں چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ کاروبار کے درمیان کوئی آئٹم چل نکلا، اس کی نقل میں اب کتنی چیزیں بن کے سامنے آئیں۔ 2 نمبر کا سارا مال بنتا ہی اس اصول پر کہ 1 نمبر کے مال کی مقبولیت و محبوبیت۔ ایک تو وہ گروہ پیدا کیا جو اس کے خلاف سازشوں میں لگ گئے کہ اس کو ختم کرنا، چنانچہ اس کو مثلا باہر سے آتا ہے تو پابندی لگوانا یہاں نہ آنے پر، اور ایک وہ ہے کہ نہیں، وہ آ رہا ہے اس کو ختم نہیں کیا، اسی جیسی دوسری نقل بنا کے پیش کر دی۔ چنانچہ مذہبی حوالے سے بھی آپ اکثر دیکھیں گے، اور مرحوم علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کے دور میں اکثر لوگوں نے دیکھا کہ اگر کوئی خطیب کامیاب ہو گئے تو اب اس کی نقل تیار کی جائے، اور نقل بالکل ایسی ہو، کوشش یہی کی جائے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کو جو یہ ظاہری دنیاوی کامیابی ملی، یہ لفظ پیغمبر کے حوالے سے کہنا کہ کامیابی ملی، کیونکہ اس لفظ کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ شاید پہلے کامیاب نہیں تھی، اسی لیے میں نے کہا ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے جن کے پاس دین کا تصور نہیں، جو کامیابی اسی کو سمجھتے ہیں کہ کسی کی شہرت ہو گئی، وہ تو یہی کہیں گے نا کہ رسول اب کامیاب ہوئے، اس سے پہلے تو پتھر کھا رہے تھے، اس سے پہلے تو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اس سے پہلے تو ان کے خلاف ہر جگہ اس زمانے کا میڈیا استعمال کیا جا رہا تھا۔ حج میں لوگ جمع ہوتے ہیں وہ پیغمبر کے خلاف، میلوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پیغمبر کی مخالفت۔ تو جو پیغمبر کو ظاہری دنیاوی کامیابی ملی، تو جن کے پاس آخرت یا اللہ یا قیامت یا خوف خدا کا کوئی تصور نہیں، انہوں نے تو یہ دیکھا نا کہ رسول ایک ایسے حکمران بن گئے کہ آج پورا عرب ان کے سامنے ہتھیار ڈال چکا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسی ہی کامیابی کیوں نہ لیں۔ چنانچہ اپنی جگہ وہ یہ سوچے کہ چونکہ یہ ایک نیا دین لے کر آئے اور اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کیا، اس لیے کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ ایک وقت میں عرب میں 4-5 آدمیوں نے جھوٹا دعوی نبوت کر دی۔ دیکھیے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب اسلام کی تحریک مصیبتوں میں تھی، پتھر کھانے کا مرحلہ تھا، جب گالم گلوچ کا مرحلہ تھا، جب پیغمبر کی مخالفت کا مرحلہ تھا، اس وقت کوئی جھوٹا نبی نہیں بنا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول نے طریقہ ہی غلط اختیار کیا، ہم کیوں اس کی نقل کریں، ہم بھی مارے جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نبوت کے دعوے میں اتنی کشش ہے کہ مکہ بھی فتح ہو گئے، تبوک میں روم کی سب سے بڑی سلطنت بھی مقابلے سے بھاگ گئی، یہاں تک کہ حج جیسے اس تہوار پر جس کے بارے میں تصور یہ تھا کہ ابراہیم سے قیامت تک یہ فقط قریش کے ہاتھ میں رہے گی، اس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گئے۔ اور پھر آخر میں یہ کہ جن سے ذرا امید تھی کہ یہ بڑے ٹیڑھے مزاج کے عرب ہے طائف والے، وہ بھی آ کے اسلام قبول کر لی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کامیابی کا طریقہ ہے، تم کو بھی اگر سلطنت لینا، تمہیں بھی اگر اقتدار چاہیے، تمہیں بھی اگر حکومت بنانا، تو تم بھی اسی طرح سے دعوی نبوت کرو۔ ایک وقت کہاں اتنی پیغمبر کی 21 سال کی محنت ہے، کوئی جھوٹا نبی پورے عرب میں نظر نہیں آ رہا، اور کہاں پیغمبر کی عمر کے 22ویں سال میں 4 آدمیوں نے عرب میں دعوی نبوت کر دیا، جن میں سے ایک یعنی مسیلمہ یمن میں تھا، اور یمن میں اس کا نبوت کا دعویٰ بہت چل نکلا۔ تو اب یہ ہر کامیابی کے نتیجے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک 2 نمبر کا مال بنتا، ایک نقل شروع کی جاتی ہے یہ خیال کر کے کہ فلاں شخص نے کامیابی حاصل کی تو اس لیے کہ اس کی ٹوپی اتارنے کا اسٹائل یہ، اور اس کی آستین پلٹنے کا اسٹائل یہ، اور اس کے بٹن شیروانی کے بٹن کھولنے کا اسٹائل یہ، چنانچہ ہم بھی ایسے بن۔ اور ایک طرف منافقین کا تذکرہ مسلسل 2 سال سے ہو رہا، کیونکہ تبوک کی جنگ منافقین کا کردار اتنا اہم کہ وہاں پہ یہ بات ہو گئی، اور کچھ بات غدیر خم کا جب عنوان آئے گا اس سلسلے میں تو وہاں ہوگی۔ لیکن اب اس کے ساتھ وہ نقل کی بات شروع ہونے والی کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار سامنے آ گئے، اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اسی طریقے سے اپنی نبوت کا دعویٰ کریں جس طریقے سے رسول نے اپنی نبوت کو پھیلایا تھا۔ وہ ایک سلسلہ چل رہا۔ اب یہ جو 2 خرابیاں پیدا ہو گئی، ایک طرف منافق، ایک طرف جھوٹے دعوے دار نبوت، ایک طرف وہ جو کہ نبی کی نبوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک طرف وہ کہ جس نبوت کو بڑھانا چاہتے ہیں،
اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر علاقے کے لیے ایک نبی ہونا چاہیے. وہ آگے چل کر آپ ان کی بات سنیں گے، لیکن مثلا ان کا کہنا یہی کہ نبی ٹھیک ہے حجاز کے لیے، یمن والوں کے لیے الگ نبی ہونا چاہیے. فرق ہو گیا. منافق نے کہا نبی کہیں نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا نبی ہر علاقے میں ہونا چاہیے، لیکن ہر علاقے کا نبی الگ الگ. یہ دو چیزیں پیرالل چل رہی. ان میں سے یہ مسلمہ ہے کہ جو یمن کے علاقے میں نہ صرف یہ کہ اپنی نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے، بلکہ خاصی کامیابی بھی حاصل کر چکا ہے، کامیاب بھی ہو گیا. پیغمبر کی زندگی پتہ نہیں کیوں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال کہ رسول کے انتقال کے بعد جھوٹے دعوے دار نبوت آئے تھے. جی نہیں، پیغمبر کی زندگی کے آخری 2 سال 4-5 جگہ عرب کے اندر نبوت کا دعویٰ ہوا. ان میں اور تو اور یہ خاتون کو بھی شوق ہو گیا، عورتیں کے پیچھے رہیں بلکہ لیڈیز فرسٹ. تو عرب کے اندر ایک عورت نے واقعاً مثال پیش کی، اپنی نبوت کا دعویٰ کیا کہ مرد اگر نبی بن سکتے ہیں تو عورت کیوں نہیں بن سکتی. یہ ساری چیزیں آگے چل کے آئیں، کیونکہ اصل ان جھوٹی نبوتوں نے زور پکڑا 10 ہجری میں، اور ابھی ویسے ہم 9 ہجری کے واقعات بیان کر رہے ہیں. 9 ہجری میں اعلان نبوت کر دیا، جھوٹی نبوت. زور ان کا تھا 10 ہجری، اس لیے 9 ہجری کے حالات میں اب تک یہ آیا نہیں. لیکن مباہلے کے واقعے سے متصل جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے نجران کی میٹنگ کا، کیونکہ اس کے اندر مسلمہ کا نام آ گیا، اس لیے تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ یا پس منظر سمجھانا ضروری تھا. تو آئیے، یہ وہ پس منظر کہ اب جہاں پر جوخ در جوخ لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں. منافق اسلام کا نام مٹانا چاہتے ہیں، جھوٹے نبوت والے اسلام جیسے اور مذاہب بنانا چاہتے ہیں، اور ان دو کے بیچ میں ایک وہ گروہ جو اسلام کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا چاہتا. چنانچہ انہی میں سے نجران کے عیسائیوں کا وہ گروہ جس کی باقی ساری تفصیلات 2 ہفتوں سے بیان ہو رہی. واقعہ مباہلہ پر آج ہماری تیسری تقریر. یہ اس تقریر کے اعداد و شمار یہ 174ویں مجموعی تقریر، 8ویں تقریر اس سال، اور مباہلے کے واقعے کے حوالے سے آج یہ تیسری تقریر. اور مباہلے کا واقعہ پیش اس لیے آیا کہ پیغمبر مختلف قبیلوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا، تو قبیلوں کے حوالے سے یہ 5ویں تقریر. اعداد و شمار کی بحث کو ایک طرف رکھ کے ذرا آگے چلیے. اب بات یہاں تک پہنچی کہ نجران کے عیسائی وہ قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں پیغمبر کی نبوت، لیکن ان کے سامنے کوئی راستہ بھی نہیں. اب پیغمبر کی مخالفت کیسے کی جائے؟ یہ وہ رسول نہیں جس نے آج سے 21 سال پہلے جب دعوی نبوت کیا تو وہ اکیلا تھا. جو اس کو کہنا ہے کہہ دو، کوئی پلٹ کے اس کی حمایت کرنے والا نہیں. اب آج 21 سال کے بعد یہ رسول وہ کہ سارے عرب کی طاقت اس کے پرچم تلے جمع ہو چکی. چنانچہ نجران کے عیسائی بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے. ان میں ایک عرب دماغ رکھنے والا جوشیلا وہ جنگ کی بات کر رہا، مگر جو باقی خصوصیت کے ساتھ عیسائی جو ویسے ہی جنگ و جدال سے ذرا گریز کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ہم جنگ کر کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ کوئی اور مشورہ مانگ رہے ہیں کہ اچانک ان میں سے ایک نفاق یا منافقت یا لومڑی کی مکاری جیسا مشورہ کیا، جو اس کے بعد بھی ہمیشہ آپ کو یورپ اور امریکہ کی تاریخ میں دہراتا نظر آئے گا کہ دوست بن کر مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپو، ہم اب میدان میں نکل کے مقابلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ یہ طے پایا کہ اسلام قبول کرو، اور اس سے جو ٹائم مل جائے، کیونکہ پیغمبر کے قاصد خط پہنچا کر واپس نہیں گئے، قبیلے میں بیٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب لے کے جائیں گے. رسول نے ہم سے جواب مانگا تو کہا کم از کم ان کو تو یہاں سے ٹالو، اور پھر جو وقت مل جائے اس میں اسلام کا مقابلہ کرو. یہ آخری تقریر کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں. پچھلی تقریر نجران کے عیسائیوں کی کئی تقریریں آ گئی، آخری آدمی کا یہ مشورہ تھا، اور جب ساری قوم نے یہ مشورہ مان لیا کہ ان حالات میں اس سے بہتر اور کوئی مشورہ نہیں ہو سکتا. کون سے حالات؟ ہم اسلام قبول بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ اسلام کے مقابلے پر آ جائیں. تو ان میں بہترین چیز یہی، ابھی مانو، وقت لو، اطراف کے عیسائی قبیلوں کو بھڑکاؤ، عرب کے باہر کی بڑی بڑی عیسائی طاقتوں سے مدد لو، اور پھر مدینے پہ حملہ کرو. لیکن جب یہ ساری بات طے پا گئی تو ان عیسائیوں کے درمیان ایک ایسا عیسائی بھی تھا، حارثہ ابن آفال، جو اصل میں اس قبیلے سے تعلق ہی نہیں رکھتا. اس کا تعلق یمن کے قبیلے سے تھا، لیکن وہ ہجرت کر اس واقعہ مباہلہ سے پہلے اور واقعہ اسلام سے پہلے بہت پہلے ہجرت کر کے وہ اس علاقے میں رہنے آ گیا تھا، کیونکہ یہ علاقہ کاروباری اور تجارتی اور مالی اعتبار سے بہترین جگہ پر تھا.
یمن اور مکے کے درمیان. یہ وہ علاقہ ہے جو تجارتی راستہ، یہاں سے ہر تجارتی قافلہ گزرتا. چنانچہ بہت سے لوگ تلاش روزگار میں اپنے ان قبیلوں کو چھوڑ کر جو کسی جنگل میں یا صحرا میں ایسے شہروں میں منتقل ہوتے جہاں تجارت کا اور تجارتی قافلوں کا زیادہ گزر ہوتا تھا. یہ آدمی حارثہ ابن آصال، چنانچہ یہ تنہا، اس کا کوئی خاندان، اس کا کوئی قبیلہ، اس کے کوئی دوست رشتہ دار یہاں نہیں. اور اپنی گفتگو سے لگا کہ بہت پڑھا لکھا اور انبیاء کے صحیفوں کا حافظ. چنانچہ جس وقت یہ بحث اس نقطے پر پہنچی، یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اس ساری میٹنگ ان لوگوں کے خیال سے درہم برہم کر دی، سارا کا سارا ان کا مزہ ختم کر دیا. لیکن جہاں پہ حق کی بات ہوگی یہ مسئلہ تو کھڑا ہوگا، کیونکہ ہم جیسے لوگوں پر بھی یہ الزام بہت لگتا کہ آپ کی وجہ سے معاشرے میں انتشار ہو گئے، آپ کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو گئے، آپ نے نئی نئی اور متنازعہ باتیں چھیڑ دی. ایک زمانے میں تو خالی میں تھا، لیکن اب تو ایک ایسا پورا گروہ پیدا ہو گیا، ہر وہ آدمی کی جو ذرا صحیح بات کرتا ہے اس پہ یہ تہمت لگا دی جاتی. چنانچہ یہ یاد رکھیے کہ جہاں حق کی بات ہوگی یہ مسئلہ تو کھڑا ہو، ساری میٹنگ طے ہو، ساری میٹنگ میں بات طے ہو، قرارداد منظور ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. لوگ اٹھ کے جانے والے، حارثہ ابن آصال کھڑا ہو اور اس نے پہلے تو شرم دلائی ان لوگوں کو. عربی کے وہ 2 شعر پڑھے کیونکہ اس کی تقریر کا بھی شروع کا حصہ آ چکا، میں آج دہرانا نہیں چاہتا ہوں. پہلے تو 2 شعر پڑھے اس نے، اور اس کے بعد جناب عیسیٰ نے جو اپنے وصی شمعون ابن صفا کو وصیت کی، وہ وصیت یاد دلا، شرم دلائی ان کو اور کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، اپنے نبی کی وصیت کو بھول گئے. نبی یہ سب کہہ کے گئے. وہ کیا کہہ کے گئے تھے؟ تقریر نمبر 173 کے آخر میں وہ آ چکا. جب یہ بات مکمل ہو گئی تو خیر عوام تو شرمندہ ہو گئی، لیکن ہر جگہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو درست کرنا اتنا مشکل نہیں. جو ان کے لیڈران کرام ہوتے وہ بڑے مشکل ہوتے. اس قوم کے 3 بڑے لیڈر، جن میں سے ایک مذہبی لیڈر ہے ابو حارثہ، چنانچہ وہ کچھ نہیں بول رہا کیونکہ ہے مذہبی آدمی، کچھ تو جانتا. باقی دو، ایک سردار قبیلہ سید اور ایک اس کا پولیٹیکل ایڈوائزر، سیاسی امور کا مشیر عاقب، یہی 2 بول رہے ہیں. اب ذرا ان کی گفتگو سنی، اور اگرچہ ان کو پتا ہے کہ سامنے والا آدمی پڑھا لکھا، اپنی قوم کو تو جاہل سمجھتے ہیں، اس سے ہر چیز کو چھپا سکتے ہیں، سامنے والے آدمی سے بات چھپانا مشکل. اسے عیسیٰ کا صحیفہ بھی یاد ہے اور موسیٰ کا، اسے ابراہیم کی وصیتیں بھی یاد ہیں اور انبیاء کی. اس کے باوجود ذرا دیکھیں کس طرح گھما گھما کے بات کی جا رہی. آج کی اس تقریر انہی لوگوں کی وہ گفتگو چلے گی جس کے بارے میں ایک جملہ میں نے گزشتہ منگل کو بھی کہا تھا اور ایک جملہ آج بھی، کہ 4 دن متواتر ان کی یہ میٹنگ چلی، جس کے درمیان یہ فیصلہ کرنا مشکل کہ روزانہ کی گفتگو کہاں ختم ہوتی، کیونکہ تمام علماء 4 دن کی حالات ایک ساتھ لکھے. ہاں، چوتھے دن جب ظہر کے وقت صحیفہ منگوایا گیا انبیاء باقاعدہ لکھا ہوا، تو وہاں پہ ابن طاؤس کے قلم سے جملہ نکلا ہے کہ یہ چوتھے دن دوپہر کا وقت تھا. باقی 3 دن تک یہ بحث ہوئی، لیکن کہاں تک یہ ہمیں نہیں معلوم. اب ایک مرتبہ جیسے ہی اس کی بات مکمل ہو، جس میں اس نے جناب شمعون ابن صفا کے وصیت نامے کا ذکر کیا اور جس کا خلاصہ یہی کہ خدا نے عیسیٰ کو وحی نازل کی تھی کہ ابھی انبیاء کا سردار تو آنے والا، اور اس کے آنے کی وجہ سے نابینا آنکھیں بینا اور بہرے کان سننے والے اور جن دلوں میں تالے پڑے ہیں وہ دل جو ہیں قبول، نصیحت قبول کرنے والے بنے. تو جیسے ہی یہ بات مکمل ہوئی، عاقب جو سیاسی امور کا مشیر وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پہلے کہ مجمع سمجھ پائے کہ یہ آدمی کہہ کیا گیا، عاقب کھڑا ہوا اسے بات کو برابر کرنا، اور اس نے کہا کہ عائشہ، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کی تقریر کو لفظ بلفظ نقل کرنا مشکل ہے. کہیں کہیں ان کے جملے اتنے اچھے ہیں کہ وہ جملے میں دوہراؤں، کہیں پہ جملے ان کے نہیں ہوں گے، مفہوم ان کا ہوگا، الفاظ میرے ہوں گے. چنانچہ اس وقت عاقب کی تقریر کو لفظ بلفظ نہیں دوہرا رہا ہوں، مفہوم. کہا کہ عائشہ، کیا تجھے ایک اصول نہیں معلوم کہ حق بات اور سچی بات بھی ہر جگہ نہیں کہی جاتی، اور کہیں کہیں صحیح بات دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا سبب بن جاتی. اچھا، بعض اوقات چیزیں بہت صحیح بھی ہوتی ہیں، جیسے یہ خود اپنی جگہ ایک اصول، اپنی جگہ یہ خود ایک اصول کہ بعض اوقات سچائی سے زیادہ بہتر ہے غیر سچائی. چنانچہ ہمارے مذہب میں ایک مسئلہ تقیہ بھی، اور اسے ایک طرف اگر رکھیں تو ہمارے مذہب میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ جس چیز سے فتنہ و فساد پھیلتا ہو، اگر وہ اتنی اہم چیز نہ ہو تو پھر اس چیز کو چھپا لینا بہتر ہے. مثلا سارے مراجع کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کر دی
اس سے جا کے معافی مانگی. کچھ مراجع نے کہا یہ واجب ہے، کچھ نے کہا مستحب ہے، معافی مانگی. لیکن اگر معافی مانگنے سے فتنہ و فساد پھیل رہا تو معافی نہ مانگنا بہتر. آپ نے ایک آدمی کی غیبت کی، اس کو نقصان پہنچایا، آپ معافی مانگنے گئے، اس فطرت اور مزاج کا آدمی کہ آپ کی معافی کو سن کے اور سر پہ چڑھ جائے. چنانچہ وہ 10 اور غیبتیں کر دے گا. ایک غیبت کو ختم کرنے کے لیے آپ جا رہے تھے، 10 غیبتیں اور ہو جائیں گی. فتنہ و فساد. کہا کہ نہیں، پھر چپ ہو جانا بہتر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی کی زبان پہ ہم یہ جملہ کہہ کے تالے ڈالیں کہ دیکھو فتنہ و فساد پھیل رہا ہے، اس سے کوئی بات نہ کرو. بے پردہ عورتوں کے ماحول میں اگر پردے کی بات کوئی بھی چھیڑے گا، فتنہ و فساد تو ہو. حرام کھانے والوں کے درمیان کوئی بھی اگر رشتے حلال کا موضوع آئے گا، فتنہ و فساد تو ہو. ہمارے بچوں کو گمراہ کر کر کے ان کو ان کے راستے سے ہٹا کے لے جانے والوں کو کوئی بھی ٹوکے گا، وہ کہیں گے فتنہ و فساد تو ہو. اس موقع پر مولا کا وہ جملہ یاد رکھیں، کلمۃ حق یراد بہ الباطل. کبھی کلمہ حق ہوتا لیکن کہنے والا جو ہے باطل کی نیت سے کہتا، وہ کلمہ حق بھی چھوڑ دیا جاتا. تو یہ بات اپنی جگہ صحیح، لیکن جہاں پہ یہ بات کر رہا ہے یہ غلط موقع. عاقب کیا کہہ رہا کہ دیکھو ہر بات بیان کرنے والی نہیں، کبھی کبھار حق بیان کرنے سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی. تو کیا فائدہ ایسے حق جو آپس میں ملے ہوئے دلوں کو نفرت کی وجہ سے دور کر دے. تم ذرا اپنے آپ پر قابو پاؤ اور ذرا اپنے علم کو کنٹرول میں رکھو. تمہاری وجہ سے اس معاشرے میں فتنہ و فساد برپا ہوگا. اور بڑی سختی کے ساتھ عاقب نے یہ جملے کہے اور یہ کہہ کے بیٹھ گئے. اچھا، اب جو اصل سردار ہے سید، اس نے یہ دیکھا کہ بات تو صحیح گئی، اس لیے کہ ان دونوں کا اپنا مفاد اس میں تھا کہ حضرت عیسیٰ کی وصیت سامنے نہ آنے پر ان کا مفاد اس میں تھا. جیسا کہ دوسری یا تیسری تقریر اس سال کی، اس میں ایک ضمنی بات آئی تھی، اور وہ یہ کہ یہ دو وہ تھے کہ جنہیں عیسائی ہونے کی بنا پر، ایک عیسائیوں کا سردار ہے اور ایک مشیر، بہت یعنی ساری دنیا سے بڑے قیمتی تحفے ملتے تھے. اور ان کو پتا تھا کہ اگر عیسائیت کو نقصان پہنچا یا ہم عیسائی نہیں رہے تو پھر ہمیں کون تحفے دے. مسلمانوں کا رسول تو بغیر حق کے کسی کو نہیں دیتا. وہاں تو ذرا سی بات پہ سوال ہوتا ہے کہ تم نے کسی کے حق سے زیادہ کیسے لے لیا. مسلمانوں کا مزاج تو یہ کہ علی کے بڑے بھائی عقیل اگر علی کی دعوت کرتے ہیں تو علی کہتے ہیں اتنے پیسے تمہارے وظیفے میں سے کاٹ لیے جائیں گے، دعوت کی حیثیت تم میں کیسے پیدا ہوگی مثلا. تو اب ان کو پتا کہ اگر ہم اسلام کی طرف چلے تو اسلام تو ہمیں رشوت نہیں دے گی، اور جو ہتھیار آ رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. اور دولت دنیا اور شہرت ایک ایسا نشہ اور ایک ایسا چسکا کہ اس کی خاطر انسان حق کو بھی چھوڑ دیتا. سید اور عاقب کی ملی بھگت حق سامنے نہ آنے پر، چنانچہ عاقب نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بات کی. سید سردار وہ ذرا سا ڈرا. عاقب نے جو کہا اس کے اعتبار سے صحیح کہا، مگر وہ ڈرا کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی سختی کے ساتھ عاقب نے کہا یہ نوجوان حارثہ جو ہے اس کو اور جوش آ گیا، یہ کچھ اور چھپی ہوئی باتیں لوگوں کے سامنے کر دی. چنانچہ اب سید یعنی سردار اسے دو کام کرنا، ایک تو حق چھپانا، دوسرا ذرا سا اس نوجوان کو بھی ٹھنڈا کرنا. چنانچہ اس نے جب مشیر بات کر چکا تو اب سمجھیے کہ سربراہ کھڑا ہوا. اب آخری آدمی کی باری آئی اور عاقب و سید اور عاقب مسلسل حارثہ نام اس حق پرست اور صاحب معرفت کا مناظرہ چلے. اور جیسے جیسے آپ آگے کے مراحل میں جائیں گے شاید کچھ دلچسپی بھی ہوتی جائے. ابھی تو نری تقریریں. خیر، ایک مرتبہ سید کھڑا ہو اور اس نے کہا کہ آئے حارثہ برا نہ مان، یقیناً میرے مشیر عاقب نے بڑی سختی کے ساتھ بات چیت کی، لیکن تم سے بھی جوش میں ایک ایسی غلطی ہو گئی کہ یہ سختی بھی ایک طرح سے صحیح، تھوڑا سا معذرت کا پہلو اور اس کے بعد حق کو چھپانا ہے. معذرت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ حق کو کھول، تاکہ اس نے ذرا سختی سے بات کی، لیکن غور کرو تو یہ سختی اس وقت مناسب تھی، اس لیے کہ تم نے ایک ایسے مسئلے پر بحث چھیڑ دی ہے جو مشکوک مسئلہ، جس کے بارے میں ابھی یہی پتہ نہیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں. جیسے ہی یہ سن، اب دیکھیے اس کے الفاظ مناسب الفاظ، یہ نہیں کہا تم جھوٹ بول رہے، یہ نہیں کہا تم غلط بیانی کر رہے، یہ نہیں کہا تم قوم میں نفرت پیدا کرے. وہ عاقب کہہ چکا، اس نے عاقب کی بات کی تردید نہیں کی، ذرا غصہ ٹھنڈا کیا اور اس کے بعد کہا ایک ایسی چیز کے پیچھے پڑنے سے کیا فائدہ جو ابھی ثابت بھی نہیں ہے، مشکوک ہے. حارثہ چونکا. یاد رکھیے اس وقت حارثہ سے مطلب وہ معرفت رکھنے والا نوجوان جو ان عیسائیوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ کیا ہے، وہ چونکا. کہا مشکوک کیا چیز، اس سارے مسئلے میں شک والی کیا چیز. سید نے کہا وہ یہ کہ وہ جو تم نے وصیت نامہ پڑھا ہمارے نبی کا وہ بالکل ٹھیک پڑھا،
وہ بالکل ٹھیک پڑا کہ واقعاً اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں ایک آخری نبی کو بھیجوں، لیکن ابھی یہ کیسے پتا چلا کہ یہ وہی آخری نبی؟ یہ وہ آخری نبی نہیں، یہ تو کوئی اور نبی، یہ تو ابھی قریش تک محدود ہے اور مکے اور حجاز تک محدود ہے، یہ وہ آخری نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ آخری نبی تو اس کے بعد آئے گا، جب اس کی نبوت ختم ہو جائے گی اور ایک طویل عرصہ گزرے گا، اس کے بعد خدا ایک بادشاہ کو، ایک نبی کو بھیجے گا جو حکمت اور بیان بھی لے کے آئے گا، طاقت اور بادشاہی بھی لے کے آئے گا، اور وہ ایک طویل عرصے تک حکومت کرے گا، اور اس کے بعد جا کر کہیں ہمیں اس کو قبول کرنا۔ یہ وہ نبی کہ جس کا دین تو عارضی دین ہے، ختم ہونے والا، جیسے اور بہت سے نبی آئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا۔ چنانچہ ہم اپنے دین، اس دین کی خاطر تو چھوڑ سکتے ہیں جس کے لیے حضرت عیسیٰ کہہ کے گئے، مگر اس کی خاطر نہیں چھوڑ سکتے جس کے بارے میں ابھی یہی پتہ نہیں کہ کیا یہ وہی آدمی ہے جو حضرت عیسیٰ کی زبان پہ بشارت آئی یا یہ کوئی اور آدمی۔ اور یاد رکھ، تم بہت عقل مند ہو، لیکن ہمیشہ ہی عقل کی ہر بات بیان نہیں کی جاتی، آخر میں اس نے بھی یہی بات کہہ دی۔ اب سید بیٹھ گئے، حارثہ ایک مرتبہ پھر کھڑا ہوا، وہ محسوس کر رہا کہ اس وقت مسئلے کو الجھایا جا رہا، اس وقت لوگوں کو بلا وجہ کنفیوز کیا جا رہا۔ سید نے تو ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ دو نبی آنے والے ہیں، ایک کی حکومت، ایک کی بادشاہت اور ایک کی نبوت عارضی، وہ مٹ جائے گی، اور اس کے بعد وہ آئے گا کہ جو مستقل رہنے والا۔ چنانچہ حارثہ وہ اب سید کو جواب دینے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اور کہتا کہ تم نے ایک ایسی بات کی کہ اگر کوئی اور آ کر مجھے اطلاع دیتا کہ نجران کے عیسائیوں کے سردار نے ایسی بات کی، میں کبھی یقین نہ کرتا۔ میں خبر لانے والے سے کہتا تم جھوٹے ہو، اتنا پڑھا لکھا، ایسا عقل مند اور انبیاء کا اتنا علم رکھنے والا، وہ کبھی ایسی بیکار، بوگس اور بدون دلیل بات کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیا کر، مجھے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا، لیکن میرے کانوں نے وہی بات سنی جو تم نے کہی، اور مجھے اپنی عقل پہ یقین نہیں آ رہا، لیکن میری عقل میں وہی بات بیٹھی جو تم نے کہی۔ تم نے یہ بات کہہ دی کہ دو نبی آنے والے، اور جو دونوں برحق نبی ہوں، جن میں سے پہلے کا دین جلدی ختم ہوگا، چنانچہ ہمیں وہ قبول نہیں کرنا، دوسرے کا دین ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ پتہ نہیں کب آئے، جب آئے گا تو دیکھیں گے، وہ ہمیں قبول کرنا۔ یہ تم نے کیا بات کہہ دی؟ کیا تم بھول گئے؟ دیکھیے، یہ سید نے جو ایک بات چھیڑی کہ نبی ایک نہیں دو، یہ حضرت عیسیٰ کا ایک جملہ، مگر ایک لفظ کو اس میں سے بدل دیا۔ واقعاً حضرت عیسیٰ نے ایک جملہ کہا تھا، میرے بعد دو آنے والے، اس نے ساری چالاکی یہ کی، ایسا نہیں کہ جھوٹی بات حضرت عیسیٰ کے نام سے مشہور کی، بات جھوٹی نہیں، ایک لفظ نے اس میں سے بدل دیا۔ چنانچہ حارثہ کہتا یہ فرق ہوتا، جاہل جھوٹی بات بناتا، عالم بالکل جھوٹ نہیں کہتا، سچی بات رکھ کے اس میں سے صرف ایک کبھی ایک نقطے کے فرق سے، کبھی ایک زیر و زبر کے فرق سے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتا۔ چنانچہ اس وقت سید نے بھی یہی کیا۔ حارثہ کو یقین نہیں آ رہا، کہا بے شک ہمارے نبی نے بار بار کہا تھا میرے بعد دو آنے والے، مگر خالی اتنا نہیں کہا تھا، آگے سمجھایا بھی تھا کہ دو کیا، تم ایسی بات کہہ رہے۔ اگر قوم نجران کا ایک عام آدمی کہتا تو کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن تمہیں حضرت عیسیٰ کا صحیفہ زبانی یاد، کیا اس میں حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، میں اپنے بعد دو آنے والوں کی خبر دے کے جا رہا ہوں، لیکن ان دو میں سے ایک سچا ہوگا اور ایک جھوٹا ہوگا۔ دو آئیں گے میرے بعد، ایک سچا ہوگا، ایک جھوٹا ہوگا، ایک آئے گا بنی اسماعیل میں اور ایک آئے گا بنی اسرائیل۔ جو بنی اسماعیل میں آئے گا وہ سچا ہوگا، جو بنی اسرائیل میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ جس نے بنی اسماعیل والے پر اعتقاد ظاہر کیا اور اس کو سچا سمجھا، وہ میری بادشاہی میں داخل ہو گئے، اور جس نے بنی اسرائیل والے کو سچا سمجھا وہ میری تلوار سے مارا گئے۔ اور پھر باقاعدہ یاد دلا رہا ہے حارثہ، واقعاً اگر حارثہ اتنا زیادہ صحف انبیاء کو پڑھا ہوا نہ ہوتا تو یہ سید اور عاقب تو اس کو چکرا دیتے، کیونکہ اکثر حدیثیں لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں آتی، یہ ہر ایک کو یاد تھا عیسیٰ نے دو کے بارے میں کہا، اور شاید ان علماء نے پبلک کو بتایا یہ ہو کہ دونوں سچوں کے بارے میں کہا۔ تحریف اسی کا نام جو قرآن بار بار کہتا ہے یحرفون، یہ علماء یہود و عیسائی تحریف کر رہے ہیں قرآن کلام خدا، وہ یہی۔ تو اب اس کے بعد خالی اتنا نہیں، اور بھی بتائے جو بنی اسرائیل میں آنے والا ہے، وہ جو بنی اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، ان کی اولاد میں جو آنے والا وہ اللہ کا سچا رسول، اور یہ وہی جملہ تھا عیسیٰ جو قرآن کی اس آیت میں کوٹ ہوا جسے میں نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا
اور آج بھی پڑھا سورہ صف کی آیت کہ اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مبشرا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں بے رسول، جو میں ایک رسول یاتی من بعد، جو میرے بعد آئے. اور عیسیٰ نے کہا بنی اسرائیل میں بھی ایک آنے والا، وہ جھوٹا، اور اس کا نام ہوگا دجال، اور جو اس پر ایمان رکھے گا. تو یاد رکھو دجال کو قتل کرنے کے لیے میں خود آسمانوں سے واپس آؤں گا، اور دجال میری تلوار سے میرے واپس آنے کے بعد مارا جائے گا، اور جس نے دجال کو قبول کیا وہ بھی میری تلوار سے مارا جائے گا. تو حضرت عیسیٰ دنیا سے جاتے وقت، اب وہ جانا کس طرح؟ عیسائی کہتے ہیں سولی دے دی گئی معاذ اللہ، قرآن کہتا ہے غلط، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، ولیکن شبہو، قوم یہود شبہ میں پڑ گئی، وہ سمجھی ہم نے قتل کیا لیکن اللہ نے اٹھا لی. تو دنیا سے اٹھنے سے پہلے اعلان کر کے گئے کہ میرے بعد رسول بھی آئے گا، اور دجال کا بھی اعلان کر کے گئے، اور یہ بھی بتا گئے کہ میں جا رہا ہوں تو دجال کی وجہ سے واپس آؤں گا. یہ ساری چیزیں یہ حارثہ نجران کے اس مجمع میں دجال کے حوالے سے بھی عیسیٰ کے کلام کو پیش کر رہا، اور کہا کہ اے سید و عاقب، اے میری قوم کے دو بڑے سرداروں، تم نے تو وہی حماقت و غلطی کی جو عیسیٰ کو دیکھ کر یہودیوں نے کی. حماقت و غلطی بھی نہیں، تم نے وہی گمراہی اور وہی دھوکہ دیا، دھوکہ کھایا نہیں دھوکہ دیا جو یہودیوں نے دیا تھا. یہودیوں کا کیا مسئلہ؟ دیکھیے حضرت عیسیٰ یہودیوں میں بھیجے گئے تھے، چنانچہ یہ عیسیٰ کی مخالفت اور جنگ یہودیوں سے ہوئی. اچھا یہودیوں کے پاس کیا مسئلہ؟ ہر نبی اپنے بعد کے صاحب شریعت نبی کی خبر دے کے جاتا کہ میرے بعد اب صاحب شریعت نبی کون آئے. موسیٰ اپنے انتقال سے پہلے خبر دے گئے تھے عیسیٰ کے بارے میں، اور عیسیٰ خبر دے گئے تھے رسول کے بارے میں. تو جس طریقے سے نجران کے عیسائیوں کو یاد دلایا جا رہا کہ عیسیٰ نے آخری رسول کے بارے میں کہا، تو اب یہ حارثہ کہہ رہا ہے. اور اسی طریقے سے جب عیسیٰ آئے تو یہودیوں میں ان کے نبی موسیٰ کی یہ خبر مشہور تھی. کیا خبر مشہور تھی؟ موسیٰ کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد ایک آنے والا. یہودیوں نے کیا کیا؟ جب حضرت عیسیٰ آ گئے انہوں نے کہا یہ وہ نہیں ہے کہ جو آنے والا، انہوں نے کہا وہ آنے والا اس کا نام مسیح دجال. حضرت عیسیٰ کا نام بھی مسیح ہے، دجال کا نام بھی مسیح. یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کی خبر جو موسیٰ نے دی بدل کے کہا کہ حضرت موسیٰ دجال کے بارے میں کہہ کے گئے تھے مسیح دجال، وہی دجال جو آخری زمانے میں آئے گا اور عیسیٰ کی تلوار سے مارا جائے گا. تو یہودیوں نے، حارثہ اپنی قوم کو غیرت دلا رہا کہ ارے تم خود یہودیوں کے فرات کو بھگت چکے ہو کہ جب عیسیٰ آئے تو قوم یہود نے عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا. کہا ہمارا نبی عیسیٰ مسیح ابن مریم کی خبر دے کے نہیں گیا، مسیح دجال کی خبر دے کے گیا ہے، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے. یہودیوں کا یہ ایک عقیدہ ہے جو آج چھپا ہوا کہ دجال جب آئے گا تو ہم کو اس پر اسی طرح ایمان لانا جیسے ہمارا عقیدہ اپنے امام کے بارے میں، اور جیسے عیسائیوں کا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں تھا. آج بھی یہودیوں کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ موسیٰ جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ آخری زمانے میں جو آئے گا اس کو ماننا، اور وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ہر ایک کو پتا ہے، اور ہم امام کے زمانے میں دجال کے آنے کو یقینی سمجھتے ہیں، ہر ایک کو پتا. لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتا کہ یہودیوں کے پاس بھی انتظار دجال کا عقیدہ موجود، اور وہ اسی طرح سے دجال کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح ہم اپنے امام. اور اسی دجال کی خاطر جب عیسیٰ آئے تھے انہوں نے منع کر دیا، کہا یہ وہ ہے ہی نہیں جس کے بارے میں موسیٰ کہہ کے گئے تھے، وہ تو بعد میں آئے گا. اور اس کا بھی پورا تفصیلی واقعہ. لیکن کیوں میرا موضوع مباہلہ اور نجران کی میٹنگ، حارثہ نے فقط اتنا کہا. اپنی قوم کو تو اسے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، قوم کو تو پوری تاریخ یاد ہے عیسیٰ نبی کہ واقعی یہودیوں نے کیسے ان کو ٹھکرا کر دجال کا انتظار شروع کیا. لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں. اس موضوع پہ میں بات کر سکتا ہوں، اصل موضوع کو روک کر، مگر نہیں، مناسب نہیں. حارثہ دو باتیں کہیں خلاصائی کہ اے سید اور عاقب، تم لوگوں نے ایسی بات کہی، خصوصاً سید کو ٹارگٹ بنایا، کیونکہ عاقب نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہر بات مت بولا کرو. سید نے کہا تھا کہ نہیں دیکھو، اس لیے چپ رہو کہ ابھی یہی کنفرم و تصدیق شدہ نہیں ہے کہ یہ وہی نبی. عیسیٰ تو نبی کی بات کر کے چنانچہ اب یہ حارثہ اس کو جواب دے رہا کہ تم نے کیا کہا. عیسیٰ نے دو آدمیوں کے آنے کی خبر دی ہے، دو نبیوں کے آنے کی خبر نہیں، اور تم نے وہی غلطی جو یہودیوں نے کی، عیسیٰ کو ٹھکرا کے دجال کو لے لیا. تو تم بھی اسی طریقے سے بنی اسماعیل کے نبی کو ٹھکرا رہے ہو. اب اتنے سختی اور حوالوں کے ساتھ
مسئلہ یہ ہے کہ حارثہ ہر بات حوالوں کے ساتھ کر رہا، چنانچہ سید چپ ہو گیا، اس کی بات کا جواب مل گیا، چپ ہو گیا۔ ابھی یہ مستقل چپ نہیں ہوا، دو نبی کی بات عاقب بھی اٹھانے والا، سید تو چپ ہو گئے، عاقب بھی اٹھانے والا ہے، تھوڑا آگے چل کر۔ خیر سید چپ ہو گیا، اس نے دو نبی کی بات کی، ایسا جواب ملا، خاموش۔ اب عاقب کھڑا ہوا، یہ دونوں باری بات، ایک کو جواب ملتا ہے وہ ذرا شرمندہ ہوتا تو دوسرا کھڑا ہوتا، اتنی دیر میں پہلے کو شرمندگی ختم کرنے کا موقع مل جاتا۔ چنانچہ اب عاقب کھڑا ہوا، کہا اچھا چلو ہم نے مان لیا کہ ایک ہی نبی کے بارے میں عیسیٰ کہہ کے گئے۔ ابھی اس نے پورا نہیں مانا، ابھی فرض کیا، آگے یہی عاقب دو نبی کی بات اٹھانے والا۔ چلو ہم نے مان لیا کہ عیسیٰ ایک نبی کے بارے میں کہہ کے گئے اور وہ اسی زمانے میں، مگر اس وقت بھی تو دو آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سچا؟ سید کا پوائنٹ یاد کیجیے، سید نے کہا ایک نبی یہ ایک شاید بعد میں آ جائے، عاقب نے کہا نہیں بھائی ایک ہی ہے۔ لیکن اس وقت 9 ہجری میں خط ملا، اس وقت دو آدمی کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی، ایک حجاز والا وہ رسول ہے جس کا خط آیا، یہ اب عاقب کے میں جملے پڑھ رہا ہوں، مفہوم نہیں ہے اس کے جملے، اور ایک یمامہ والا وہ نبی ہے مسیلمہ جس کی نبوت کی شہرت۔ ایک ہی ٹائم آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تقریر شروع میں جب میں نجران کا جغرافیہ بتا رہا تھا تو میں نے جملہ کہا تھا کہ نجران یمن اور حجاز کی سرحد پر واقع ہے، اور نجران سے جتنا فاصلہ مدینے کا بنتا ہے ایک طرف، الٹی طرف تقریباً اتنا ہی فاصلہ یمن کا بنتا ہے، یمن کا نہیں، یمن کے شہر یمامہ سے، تو ہم نجران والے تقریباً بیچ میں۔ تو بہت اچھی بات عاقب نے اٹھائی، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم نے مان لی، عیسیٰ نے ایک ہی نبی کے بارے میں کہا تھا اور وہ آج کے ہی دور میں آ گیا ہو، مگر آج جہاں ہم بیٹھے ہم سے دائیں طرف بھی ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور بائیں طرف بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اچھا یہ دائیں اور بائیں میرا جملہ، اس نے کہا کہ اگر حجاز والا شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا تو یمامہ والا بھی تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جس کا نام مسیلمہ، دونوں بنی اسماعیل سے، کیونکہ مسیلمہ ایک کذاب جسے ہم کہتے ہیں، کذاب تو اس کا لقب ہے، نام تو مسیلمہ، یہ بھی قریش سے تھا، اولاد اسماعیل میں سے تھا، یہ بھی رسول بھی اولاد اسماعیل میں سے۔ تو آپ جیسے ابو جہل قریش میں سے ہے، ولید ہے قریش میں سے ہے، عتبہ ہے قریش میں سے ہے، ابو لہب ہے قریش، تو جس نے جھوٹا دعویٰ کیا وہ بھی قریش ہے۔ یہ دیکھیے اب جھوٹے نبی کی بات آ گئی، جو میں نے کہا کہ ان لوگوں نے زور 10 ہجری میں پکڑا، اس لیے ان کے حالات مجھے بعد میں بیان کرنا، لیکن آج اتنی بات چھڑ گئی۔ اب عاقب ایک بات اٹھاتا کہ دو نبی دعویٰ کر رہے ہیں، دونوں دعوے نبوت کر رہے ہیں، دونوں اولاد اسماعیل میں سے، اور دونوں کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر مدینے میں اس کا کلمہ پڑھا جا رہا تو یمامہ میں مسیلمہ کا کلمہ پڑھا جا رہا۔ حالات جب آگے آئیں گے سو آئیں گے، مگر آپ میں سے بہت سے جانتے ہوں گے کہ جب مسیلمہ نے دعوی نبوت کیا تھا تو اس وقت بہت سے وہ قبیلے جو مسلمان بھی ہو چکے دوبارہ اس کی نبوت کو مانتے۔ بھائی اس وقت تک جو قبیلے کافر، انہوں نے اگر رسول کو چھوڑ کے مسیلمہ کو مانا تو سمجھ میں آ گئی بات، لیکن جو تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان بھی ہو گئے انہوں نے بھی اس تبلیغ کو چھوڑ کر ایک لفظ اسلام میں ارتداد، مرتد بن کر اس کی نبوت کو قبول کی، اور ان میں سے بعض کی دلیل کیسی تھی، بہت عجیب دلیل ہے، لیکن کیوں پوری دنیا میں آج کل یہ دلیل پھیلائی جا رہی ہے، خصوصاً ہمارے ملک۔ انہوں نے کیا کہا، جب مذہب میں یہ دلیل آ جاتی ہے نا تو سمجھیے کہ اس سے بڑی لامذہبیت کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ سیاست میں آپ چلائیے، یہ معیشت میں آپ چلائیے، یہ معاشرے میں آپ چلائیے، اگرچہ وہاں بھی کیوں چلائیے، لیکن مذہب میں تو یہ نہیں آنا چاہیے۔ آئی یمن کے اندر جو لوگ مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا کہ جب دو نبی تو آخر ہم اپنے مقامی نبی کو کیوں نہ مانیں، ہم یمن کے رہنے والے، ہم یمنی ہیں، وہ حجازی، پہلے تو مجبوری تھی، کوئی یمنی نبی تھا ہی نہیں تو ہمیں تو لامحالہ حجازی کو ماننا پڑتا۔ اب جب ہمارا اپنا مقامی علاقے میں ایک نبی آ گیا، ارتداد کی دلیل سنیے، کیوں یہ رسول اللہ کو چھوڑ رہے ہیں؟ کہا اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ نبی کو ماننا ہے نا، تو جب اپنا لوکل ڈومیسائل والا یہاں ہماری جماعت کا نبی موجود ہے تو ہم غیر جماعت والے نبی کو کیوں مانیں؟ وہ جو تعصب کی دلیل ہوتی ہے نا کہ اپنے علاقے کا آدمی ہونا چاہیے، اپنے ہم زبان ہونا چاہیے، اپنے کلچر کا ہونا چاہیے، وہ دلیل بڑھتے بڑھتے نبوت تک پہنچ گئی کہ نبی بھی ہم بولیں گے جو یمنی، جب تک نہیں تھا یمنی تو ٹھیک ہے آئیے آپ کی خدمات ہم لیں گے، جب ہمارے پاس یمنی آ گیا اب آپ کی ضرورت نہیں ہے چلے جائیے۔ لیکن دنیا میں آج کل ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، جن علاقوں میں ڈاکٹر اور انجینئر نہیں ہے باہر سے بلواتے،
جب وہاں کے مقامی بچے پڑھ لکھ کے ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں وہ واپس کر دیتے. اب ہمارے اپنے بچے بن گئے ڈاکٹر, ہمیں کیا ضرورت ہے باہر والے. ہر جگہ یہ چیز چلتی ہے. ڈومیسائل سسٹم, شہری نظام, دیہی نظام, صوبائی نظام, زبان کا تعصب بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچا دی. کیونکہ اصل تفصیل تو اس کی آئے گی جب مسیلمہ کذاب کے حالات بیان کیے جائیں گے. لیکن فی الحال عرض یہ کرنا کہ مسیلمہ کو بھی ماننے والے بہت سارے مل گئے. تو اب یہ آدمی ایک اعتراض اٹھا رہا کہ بھائی ہمارے لیے تو دونوں برابر. اول تو ہم عیسیٰ کے ماننے والے تو ہمارے لیے تو دونوں برابر. اور پھر ہم ایسی جگہ بیٹھے کہ جتنا فاصلہ یہاں سے حجاز کا ہے اتنا فاصلہ یہاں سے یمن. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نبی جو بشارت دے کے گیا تھا, بشارتوں پہ دونوں پورے اترتے. بھائی اس نے کہا تھا اولاد اسماعیل میں ہوگا, وہ بھی اسماعیل ہے, یہ بھی اسماعیل. اس نے کہا تھا اس کے ماننے والوں کی ایک تعداد ہوگی, اس کو بھی ماننے والے مل گئے, اس کو بھی ماننے والے مل گئے. اور ایک نگیٹو بات بھی دونوں میں پائی جاتی, وہ یہ کہ کوئی کہے گا نام تو ٹھیک ہے, عیسیٰ احمد کہہ کے کہتے ہیں, احمد نہ اس کا نام ہے, احمد نہ اس کا نام. اس کا مطلب یہ کہ دونوں کا ایک دوسرا نام بھی ہے تو ہمارے لیے تو برابر ہے, چاہے محمد ہو چاہے مسیلمہ, یہ بھی میم سے وہ بھی میم. یہ میم کا نقطہ میں نے نکالا, اس نے خالی یہاں تک بات کہی کہ جو نام عیسیٰ کہہ کے گئے وہ تو کسی کا نہیں. تو اس کا مطلب ان میں سے ہر ایک کے دو نام ہیں, ایک احمد اور ایک دوسرا. اب ہمیں کیا پتا یہ نام صحیح ہے کہ وہ نام صحیح ہے. یہ عاقب کی بات شروع ہوگی. اب دیکھیے وہ فی الحال اس دلیل کو واپس لے لیا دو نبیوں کی, لیکن یہ بات کر لی کہ ایک ہی نبی ان دو میں سے کون سچا. ہمارے لیے بالکل برابر. حارثہ نے سنا. اب وقت ایسا ہے کہ واقعا اسے غصہ بھی آ جانا چاہیے اور اس کا دماغ بھی گھوم جانا چاہیے. ایسے پڑھے لکھے لوگ ایسی حماقت کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جیسا ہر تبلیغ کے اندر تحمل بھی ضروری ہے. ہاں آخر میں اسے غصہ آیا, ایک منزل آتی ہے جہاں غصہ کرنا واجب, لیکن ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں کہ کتنا غصے سے اس کو کھول جانا چاہیے. ایسی احمقانہ بات. ایک مرتبہ حارثہ نے اپنے آپ میں کنٹرول پایا, یہ پیغام حق پہنچا رہا, کہا کہ آپ نے اتنی باتیں تو پہچان لی کہ بھائی یہ بھی ہمارے سے اتنے فاصلے پر, وہ بھی, دونوں اولاد اسماعیل میں, دونوں نے دعوی نبوت کیا, دونوں کو ماننے والے مل گئے. بس اتنا ہی دیکھا, اس کے آگے نہیں دیکھا. آپ کے پاس بہت سارے ایسے قاصد و نمائندے. اچھا ایک جملہ مسیلمہ کے حالات میں آتا کہ ہر نبی کی امت اپنے نبی سے کہتی ہے کوئی معجزہ دکھائیے. مسیلمہ کے ماننے والوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا خدا کے واسطے آپ معجزے نہ دکھائیے گا. بہت دلچسپ بات ہے, وہ ابھی حارثہ پیش کر رہا ہے. اصل میں تو یہ بعد میں آنا تھا جب مسیلمہ کے اپنے حالات ہوں گے. نبی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے, امت ہاتھ جوڑ کے نبی سے کہہ رہی ہے خدا کے واسطے آپ معجزے نہ دکھائیے, آپ کے معجزے ہماری ناک کٹواتے ہیں. وہ واقعہ سنیے. حارثہ کہہ رہا کہ تم نے اتنا تو پہچان لیا دونوں اولاد اسماعیل میں, دونوں کا فاصلہ ہم سے برابر ہے, دونوں دعوی نبوت کر رہے ہیں, دونوں کا کلمہ پڑھنے والے مل رہے ہیں, لیکن اس کے آگے بھی تو دیکھو ہم جہاں بیٹھے. لیکن یہ بھی ایک بہت بار بار یہ جملہ آ رہا کہ نجران کے لوگ کہاں بیٹھے تھے, ان کا شہر کس جگہ پہ تھا. بعض اوقات جب میں کوئی بات شروع میں بیان کرتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں یا وقت ضائع کیا جا رہا ہے یا ایسے ہی ٹالا جا رہا. میں نے نجران کے جغرافیہ پہ بہت زور دیا تھا پہلی تقریر میں, اسی لیے کہ بار بار یہ بات آ رہی کہ ہم جہاں بیٹھے وہاں ہمیں دونوں طرف سے اطلاعات مل رہی ہے دونوں نبیوں کے بارے میں. اور یہ اطلاعات, اچھا اس سے پہلے نجران کے اندر جب تک یہ اسلام قبول کرنے کا خط نہیں آیا تھا پھر بھی یہ ایسی جگہ بیٹھے تھے کہ خبریں تو آ رہی ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس کے کام کی خبر ہو تبھی تحقیق کرے. امریکہ کا الیکشن ہم بیٹھ کے یہاں سن رہے تھے کہ کیا ہو رہا, تو نجران کے لوگ انہیں اس وقت آج سے 6 مہینے پہلے نہ مسیلمہ سے کوئی تعلق تھا نہ رسول سے کوئی تعلق, مگر خبریں تو دونوں طرف سے آ رہی تھی نا, تو ان کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوئی. انہوں نے اپنے کچھ لوگ ویسے ہی مدینے بھی بھجوائے تھے اور یمن بھی بھجوائے تھے, اور جتنے تجارتی قافلے مدینے سے یہاں سے گزرتے تھے ان میں سے بھی ہر قافلے سے ایک بات پوچھتے تھے, اور جتنے یمن سے یہاں سے گزرتے تھے ان سے بھی ایک بات پوچھتے تھے, فقط اس لیے کہ نجران کے لوگ بیچ میں بیٹھے اور مزہ لیتے, ادھر کی بات بھی ادھر کی بات. حارثہ نے وہ جو اس سے پہلے 1 سال سے نجران میں ایک بحث چل رہی تھی اس کے حوالے سے کہا کہ ہم لوگ ایسی جگہ کہ ہمیں مدینے کی خبر بھی مل رہی ہے اور یمامہ کی, کیا ہمارے قاصدوں نے خود جا کے نہیں دیکھا, اور کیا یہاں سے گزرنے والے ہر قافلے نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ مدینے میں تو یہ ہوا کہ جب یہ رسول جس کا خط ہمارے پاس آیا, جب یہ مدینہ پہنچا تو مدینے میں پانی کی بڑی قلت تھی, مدینے میں پانی کی بڑی قلت ہے, اور اس قلت کی وجہ سے اکثر تو وہاں جو کنویں کھودے جاتے تھے
پہلے زمانے میں پانی کی سپلائی یہی کنواں، خصوصاً عرب جہاں دریا نہیں بہتے اور جہاں سمندر بہت دور ہے، سمندر کا پانی ویسے بھی کھارا، تو چنانچہ مدینے میں مکے میں زیادہ کنووں سے کام ہوتا تھا۔ اکثر کنویں تو مدینے کے خشک نکلتے تھے اور جن میں پانی نکلتا تھا ان میں سے اکثر میں پانی کھاری ہوتا تھا، اور اگر کہیں کہیں 100 میں ایک کنویں میں پانی میٹھا نکلا تو اتنا کم ہوتا تھا کہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہوئے ڈرتے تھے، صرف ضرورت کے کام میں بہت ہی شدید ضرورت۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے حوالے سے ایک بات میں موضوع سے ہٹ کے کہنا چاہتا ہوں، ایک بات، اور وہ یہ کہ دیکھیے جب رسول مدینے پہنچے، موضوع سے ہٹ کر لیکن کام کی بات ہے، یہ ہر سال مجھے ایک مسئلہ پیش آتا اور اس کی بنا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا جو ہے وہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ خیر یہ تو بہت سارے لوگ اپنی جگہ سمجھ رہے ہیں، ابھی بھی میری کچھ تقریریں جن عنوانات پہ ہو رہی بلا وجہ کچھ لوگوں کو اس کی تکلیف ہو رہی، لیکن یہ خاص مسئلہ میں بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ مدینے کے اندر جب یہ پیش آیا مسئلہ پانی کا، تو شروع میں تو رسول نے اس مسئلے کو حل کیا جیسا آپ سنیں گے، پھر ایک مرتبہ مدینے کے باہر سے شکایت آئی تو وہاں پہ رسول نے مولا کو بھجوایا اور کہا تم وہاں جا کے تم یہ معجزہ دیکھاؤ۔ مولا نے اجازت امامت سے 7 کنویں کھودے تھے جس کا پانی بڑا ٹھنڈا اور بہت ہی میٹھا تھا۔ وہ علاقہ آج تک ابیار علی کہلاتا، یہاں سے ہر آدمی احرام پہنتا، حج اور عمرے والا جو آدمی مدینہ شہر جائے وہ سفید چادر ہے جہاں سے پہنے گا، جس سے ہم لوگ مسجد شجرہ کہتے ہیں۔ آپ پورے مدینے میں کہیے کسی ٹیکسی والے سے مسجد شجرہ لے جاؤ، وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کہاں جانے کی بات کہتے ہیں۔ آج بھی اس کا نام ہے ابیار علی۔ ابیار بیر کی جمع ہے، عربی میں بیر کے معنی ہے کنواں، ابیار علی یعنی علی کے کنویں۔ اس کی تاریخ کوئی نہیں بتاتا۔ وہ جب ہم کئی سالوں حج اور عمرے پہ گئے تو تحقیقات شروع کی زیارتوں کی، کئی زیارتیں ہم کو ایسی مل گئی کہ جو مدینے کے پرانے جو مومن ہیں جو چھپ کے رہتے ہیں تقیّم ہیں ان کی مدد سے پتہ چلتا، لیکن ان میں سے کچھ زیارتوں کے بارے میں ساتھ میں یہ بھی اطلاع ملی کہ حکومت بہت اس کے بارے میں حساس، ابھی تو اس لیے بچی ہوئی ہے کہ یہاں کوئی آتا ہی نہیں، لیکن اگر زیادہ آمد و رفت ظاہروں کی شروع ہو گئی تو یہ زیارت ختم ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جب ہم اپنے قافلے لے جاتے تھے تو کچھ زیارتیں لوگوں کو کراتے تھے، کچھ بہت دور سے کراتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھیے یہ زیارت دور سے اس لیے کرنا کہ ہمارا جذباتیت 2 سال کے حاجیوں کو فائدہ ہوگا، پھر یہ زیارت مٹا دی جائے گی۔ لوگ کہاں مانتے؟ اس وقت میں شکایت تھی کہ مولانا قافلے میں سختی بہت کرتے، حتیٰ یہ کہ زیارت پہ بھی نہیں اترنے دیتے، اور پھر جب کراچی میں بہت سارے اور قافلے بن گئے تو ان کو بھی سمجھایا گیا، لیکن وہ قافلے بنے ہی اس لیے کہ جو سختیاں مولانا کرتے ہیں وہ سختیاں ہم نہیں کریں گے اور قائرین کی ہر بات کو مانیں گے۔ سب کی بات نہیں کرتا، ان میں سے کچھ کے ذہن میں صحیح فکر تھی کہ اتنی سختیوں کی کیا ضرورت۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب یار علی کے کنویں پچھلے سال تک موجود تھے، اس سال حکومت نے وہ سارے کنویں ختم کر دی۔ وہ پانی نکلتا تھا، وہ معجزے کا پانی تھا، لوگ لا کے یہاں پیتے تھے تو ان کو فائدہ ہوتا تھا، وہ سارا پانی اس کا بند کر دیا، اس پہ پہرا لگا دیا۔ پہرے سے کام نہیں چلا تو انہوں نے یہ کیا کہ گورنمنٹ کی نلوں کا پانی اس میں لا کے وہ معجزے والے پانی کو غائب کر دیا۔
لاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی کہ ہر چیز کی مصلحت بیان کرنا ممکن نہیں۔ کبھی تو کسی پہ بھروسہ کیا جائے کہ جو یہ کہہ رہا تو آخر اسے کیا قید اور دشمنی ہوگی کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ نہ جاؤ، کوئی تو اس کے اندر ایسی مصلحت ہوگی، وہ اس سے الگ سے پوچھ لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ ہر چیز ممبر سے بھی بیان کی جائے، ممبر سے بیان کرنے کی باتیں نہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس زائرین اور حاجیوں کی وجہ جو 1400 سال سے کنویں چلے آ رہے تھے اور پچھلے سال تک تھے، ہماری اپنی غلطی سے ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری اور ہم نے اس معجزے سے اپنے آپ کو محروم کیا، وہ بالکل اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ آج کنویں ہیں، پانی بھی، لیکن یہ سارا پانی سرکاری نلوں کا ہے، جو قدرتی پانی تھا اس کو انہوں نے بند کر دیا، فقط اس لیے کہ کچھ لوگوں کو باقاعدہ چڑھ کہ جو یہ کہیں گے میں اس کے خلاف کرنا۔ ایک صاحب نے تو پرچہ بھی لکھ کے بھیجا کہ ہم مسئلہ معلوم ہی اس طرح کرتے کہ آپ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ ہاں کہیں تو ہم کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا جواب نہ، اور اگر آپ کہیں نہ تو ہمیں یقین ہوتا ہے اس کا جواب ہاں۔ اپنے ذاتی عمل میں ٹھیک، لیکن جہاں اس کی وجہ سے آثار اہل بیت کو نقصان پہنچے، جہاں اس کی وجہ سے معجزے والی جگہ چھپائی جائے، جن لوگوں کو قبر زہرا توڑنے میں کوئی حرج نہیں، ایک کنواں چھپا لینے میں ان کے لیے کیا حرج ہے؟ اب تک چلا آ رہا تھا قبر زہرا توڑنے کے باوجود، کیونکہ قبر زہرا پر اجتماع ہوتا تھا جو برداشت نہیں، کنویں پہ کوئی نہیں آتا تھا اس لیے برداشت کیا۔ جب لوگ جذباتیت کے ساتھ جانے لگے، خیر ایسا نہ ہو کہ میں بھی جذباتی بن جاؤں۔ واپس آئیے اصل موضوع پر، یہ اس لیے گزارش ہے کہ بعض چیزیں جب ممبر سے بیان ہوتی تو لوگ یہ اس کی وجہ سمجھ نہیں پاتے، تو بجائے اس کے کہ آ کر ملاقات ممکن نہیں ہے تو خط کے ذریعے، تحریر کے ذریعے وجہ پوچھیں، خود ہی اس کی مخالفت شروع کر دیتے۔ آمدم برسر مطلب خلاصہ یہ کہ اب یہ حارثہ کہہ رہا کہ سنو، تم نے اتنا تو کہہ دیا کہ دونوں نبی ایک جیسے لگ رہے ہیں، مگر بس اتنا ہی، اس کے آگے نہیں دیکھا، جبکہ ہم تو وہاں بیٹھے جہاں دونوں نبیوں کی اطلاع ہم تک پہنچ گئی۔ عرب کا کوئی قافلہ ایسا نہیں تھا جو نجران کے قریب سے نہ گزرتا، بلکہ عرب نہیں، نجران اس سڑک پر تھا جو دنیا کے 2 بڑے مشہور علاقوں کو ملاتی۔ پہلے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے، پہلے زمانے میں نہر سوئز نہیں کھودی گئی تھی، چنانچہ ایشیا کا جتنا مال تجارت ہے وہ مجبوراً وہ لوگ یمن تک لاتے تھے، اور یمن سے پھر وہ خشکی کے راستے شام، اور شام سے یورپ جاتا تھا۔ چین کا پورا مال تجارت، ہندوستان کا پورا مال تجارت، تو بہت اہم جگہ۔ کیا تمہیں نہیں پتا جب رسول مدینے پہنچے تو مدینے والوں نے یہ شکایت سن، پیغمبر نے ان سارے کنووں کا دورہ کیا اور ہر کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ جس کنویں میں پانی بالکل نہیں، پیغمبر کے لعاب دہن کی برکت سے کثرت سے نکلا۔ جس میں کم پانی تھا وہ قلت زیادتی میں بدلی، اور جس کا پانی زیادہ تھا مگر کھارا تھا، لعاب دہن کی برکت سے وہ کھارا پانی انتہائی میٹھا اور شیرین بنا۔ اور اس کے بعد کیا تمہیں نہیں پتا کہ ایک نابینا رسول کے پاس مدینے میں شروع میں آیا تھا، ایک نہیں کئی، پیغمبر نے لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، ایک مرتبہ نابینا بینا بن گئی۔ اور کیا تمہیں نہیں پتا کہ زخمی رسول کے پاس شروع میں آئے اور پیغمبر نے لعاب دہن لگایا تو ان کے زخم بالفور ٹھیک ہو گئے۔ یہ سب ہمارے قاصد بھی مدینے جا کے خود دیکھ کے آئے، اور یہاں سے گزرنے والے ہر قافلے نے یہ اطلاع دی۔ جب یہ چیز یمن میں مشہور، یہ جو رسول مسلمانوں میں آیا اس کے لعاب دہن کی اتنی برکت، تو پہلے تو قوم یمن اپنے نبی سے کہا آپ بھی معجزہ دکھائیں، اور اس نبی نے معجزہ دکھائے، آپ بھی معجزہ دکھائی، ہمیں آپ کا معجزہ بھی دیکھنا۔ چنانچہ مجبوری کے عالم میں مسلمہ چلا معجزہ دکھانا، لیکن اس طرح چلا کہ اس نے جس کنویں میں اپنا تھوک ڈالا، اگر پانی وہاں پہ میٹھا تھا تو کھاری ہو گیا، اور پانی زیادہ تھا تو بالکل غائب ہو گیا۔ اور نابینا آیا کہ مجھے ٹھیک کر دو، وہ نابینا کو ٹھیک کرنے جا رہا، اس کے لعاب کے چند ذرے آنکھوں والوں پر پڑے، نابینا تو کیا ٹھیک ہوتا، آنکھوں والے اندھے ہو گئے۔ اور زخمی آیا کہ میرے زخم کو ٹھیک کر دو، وہ زخم تو کیا ٹھیک ہوتا، جو تھوک وہ لگا رہا ہے وہ اطراف میں پڑا، تو جو بالکل ٹھیک تھے ان پہ جزام اور برس کا مرض پیدا ہو گیا، جس کے اندر جزام لیپرسی، جس کے کوڑ، اور برس سفیدے والا مرض۔ تو ہر معجزہ الٹا ہوا۔ قوم نے جب آ کے دیکھا تو بڑا تعجب کیا۔ اب یہ حارثہ یاد دلا رہا ہمارا قاصد دیکھ کے آیا، اور ہر قافلہ جو یہاں سے گزرا اس نے ہم کو یہ اطلاع دی، یاد دلا رہا کہ یہ سب کچھ ہوا۔ قوم نے جا کر احتجاج کی کہ آپ کیسے نبی اور آپ کیسے معجزے دکھا رہے ہیں، ہر چیز الٹی سلٹی ہوئی جا رہی۔ تو ایک مرتبہ مسلمہ نے کہا قصور میرا نہیں، مجھے بدترین قوم ملی، تم نے مجھ سے اتنا اصرار کیوں کیا کہ میں معجزے دکھاؤں؟ معجزے دکھائے جاتے وحی الہی کے آنے کے بعد، بغیر وحی کے نہیں، تم میرے پیچھے پڑ گئے کہ مسلمانوں کا نبی معجزہ دکھاتا ہے تو آپ بھی معجزہ دکھائیے۔ قوم نے کہا اچھا ہم سے غلطی ہو، اب ہم وحی کا انتظار کرتے ہیں۔
اب تو معجزہ ہم مانگ رہے ہیں لیکن وہ جلدی نہیں کر رہے، چلیں آپ اپنی وحی منگوا لیجیے، کتنے دن لگیں گے؟ دن، 2 دن، 4 دن، ہفتہ، مہینہ، 6 مہینے میں انتظار کریں، لیکن اب وحی کے ذریعے سے معجزہ دکھائے۔ مسلمہ کا وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا، کہ یہ جو ہمارے کنویں سوکھ گئے، چلے ہم اتنا نقصان برداشت کر لیں، ایک نبی کی خاطر اتنی قربانی تو دینا، 2-4 ہمارے آنکھوں والے نابینا ہو گئے، چلے نبی پہ صدقہ کر دیا ہم نے، 2-4 بالکل صحیح تھے، وہ کوڑ اور مرض کے مریض ہو گئے، کوئی بات نہیں، اتنی قربانی برداشت، لیکن چلے اب ویسا معجزہ دکھائیے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ زبردستی معجزے مت مانگو، مجھے وحی کا انتظار کرنا، کریں انتظار، اور لوگ اب پیچھے پڑے، وحی آئی کہ نہیں ہے، وحی آئی کہ نہیں ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی کہ نہیں بجی، فرشتہ آیا، کہاں تک ٹالتے ٹالتے بھی عاجز آ گئے، چنانچہ ایک دن کہا کہ ہاں وحی آ گئی، لیکن دیکھو مجھ پر پابندی لگائی گئی کہ میں پانی وانی کے چکر میں نہ پڑوں، یہ میں پانیوں کا نبی نہیں ہوں، یہ کام میرا نہیں، میں انسانوں کا نبی ہوں، مجھے یہ معجزہ دیا گیا کہ میں ہاں وہ والی چیز دکھا سکتا ہوں کہ نابینا کو آنکھوں والا اور زخمی کو صحیح ساتھ، پانی وانی کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن اس میں بھی ایک شرط، وہ شرط یہ کہ میں لعاب دہن لگاؤں، اگر وہ میرا مخلص ماننے والا ہے تو ٹھیک ہوگا، اور اگر اس کے دل میں ذرا سا شک ہے نا تو اس کی آنکھیں چلی جائیں۔ اب اتنی کڑی شرط لگا دی نبی صاحب نے کہ کون اپنے آپ کو پیش کر، اس لیے کہ جو کیس بگڑے گا کہیں گے یہ شک والا آدمی، اور اگر اتفاقاً کوئی ٹھیک ہو گیا کہ یہ میرا ماننے والا تھا، قوم نے آگے ہاتھ جوڑ کہا خدا کے واسطے آپ اپنا کوئی معجزہ نہ دکھائیے، آپ کے معجزوں کی وجہ سے سارا عرب ہمیں تانے دے رہا کہ یہ الٹے معجزے کیسے ہو رہے، آپ کا معجزہ نہ دکھانا یہ ہم پہ احسان ہوگا۔ اب حارثہ اتنے مزے لے لے، اور چونکہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے پاس باقاعدہ پہنچی، آپ تو 1400 سال بعد سن رہے پھر بھی تھوڑا مزہ آ رہا، وہ تو اسی وقت میں تھے، ان کے قاصد یہ دیکھ کے بھی آئے تھے، ہر قافلے نے جو وہاں سے گزرا یہ بتایا بھی تھا کہ واقعاً ایسا ہوا۔ تو اب حارثہ کا انداز بیان، مسئلہ بھی بالکل تازہ تازہ، ان کے پاس اس کی خبر بھی صحیح تھی، اور تو اور جب حارثہ کا بیان ختم ہوا تو سید اور عاقب جیسے اعتراض کرنے والے جو مسلمہ کے کیس کو لے کہے لگا کے ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کتنی حماقت اور بے وقوفی والا وہ آدمی تھا، دیکھیے عاقب بات کو لے کے چلا تھا، اور اس نے کہا کہ چلے ہم نے مان لی کہ ایک ہی نبی آنے والا ہے، مگر اس وقت ایک ٹائم میں 2 نبی، ان میں سے صحیح اور غلط کون؟ اور آخر میں حارثہ کے انداز بیان اور ٹھوس دلیل، خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ خود یہ کہے لگانے پہ مجبور، لیکن بات اپنی عزت اور اپنی ناک کی بھی ہے، اور اصل مسئلہ وہ کہ اس دلیل کو اگر ہم مان لیں تو خلاصہ نکلتا ہے کہ پھر مدینے والا ہی سچا۔ چنانچہ عاقب ہنستے ہنستے رکا اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو سنبھال کے کھڑا ہوا، اور اس نے ایک اور چوچا چھوڑ دی، جب حق سے ضد اور قد ہو جائے تو آدمی کس انداز سے حق کو جھٹلاتا ہے وہ ذرا اس میں دیکھیں۔ عاقب کھڑا ہوا، اس نے بات ہی کو بالکل بدل دیا، یعنی ابھی یہ بات یہ تو طے ہو گئی، یہ تو طے ہو گیا، سب نے مانا، عاقب خود کہا لگا کے ہنس پڑا کہ مسلمہ نبی نہیں، تو نبی تو وہی ایک بچا۔ اس سے پہلے کہ اس پوائنٹ پر بات شروع، اس نے سوچا حارثہ کو ذرا چکرا دینا چاہیے، چنانچہ ایک مرتبہ کا اچھا مسلمہ نے جو کیا ٹھیک ہے وہ نبی نہیں، مگر ایک بات تو بتاؤ، اس نے ایک تو اچھا کام کیا، ایک کام تو اس نے اچھا کیا، دیکھیے مسلمہ نے جب نبی کا دعویٰ کیا، نبوت کا، تو نبی کا دعویٰ صرف وہی شخص کرتا جو بت پرستی کے خلاف، اسی لیے یہود اور عیسائی ہمارے لیے بت پرستوں سے زیادہ نقصان دہ، لیکن ہم انہیں اہل کتاب کہنے پہ مجبور، ان کی کیٹیگری کافروں والی نہیں، اور آیت اللہ سیستانی اور خامنائی کے فتوے سے وہ پاک بھی ہیں آج کل، ذبیحہ بے شک ان کا حرام لیکن جسم ان کا پاک، اور آقا روحانی کی احتیاط واجب سے مسئلہ آقا روحانی کے لیے بھی، یہ مقلدوں کے لیے بھی پاک کہا چکا۔ تو خلاصہ یہ کہ اہل کتاب ان کو کہتے ہیں جو نبوت کو مانتے ہیں، اور جو نبوت کو مانے گا وہ کبھی شرک کو نہیں مانے گا، چاہے بعد میں گھما پھرا کے 3 میں 1 میں 3 کر کے شرک لا، لیکن آغاز اس کا لا الہ الا اللہ سے ہو، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا۔ تو اب دیکھیے یہ چیز ذہن میں رکھ کے عاقب کی بات سنیں۔ عاقب نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو اس نے غلط کیا وہ نبی نہیں ہے، اسے یہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو اچھا کام کیا نا اس نے، کیا اچھا کہا جھوٹا صحیح، مگر اس کی وجہ سے شرک تو ختم ہوا نا، جو لوگ اس کو مانتے چلے گئے ان کو بت پرستی چھوڑنا پڑا، ان کے یہاں سے بت خانے توڑے گئے، ان کے یہاں سے بتوں کو نکال کے پھینکا گیا، غلط صحیح، مگر اس کی غلطی کی وجہ سے ایک فائدہ تو ہو رہا ہے نا کہ توحید پھیل رہی اور بت پرستی ختم ہو رہی۔ دیکھیے بعض لوگ غلط آدمیوں کا اس طرح فیور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم نے مان لیا کہ فلاں خطیب بہت گمراہ کرنے والی باتیں کرتے ہیں، نمازی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور حجاب کرنے والی عورتیں حجاب، لیکن ان کی وجہ سے مثلا اہل بیت کا پیغام تو پھیل رہا ہے نا، تو اب ایک دلیل وہ دے رہا کہ چلو ٹھیک ہے وہ جھوٹا دعویٰ نبوت غلط، لیکن بت پرستی تو ختم ہو رہی ہے نا، شرک کا تو خاتمہ ہو رہا۔
حارثہ نے ایک مرتبہ پھر کہا، کیا ہے عاقب، آپ جیسا آدمی یہ بات کر رہا، مجھے پھر یقین نہیں آ رہا کہ آپ کو یہ یاد نہیں کہ ہمارے نبی عیسیٰ بار بار کہے گا کہ خدا کا یہ اعلان کہ اگر کوئی مجھے نہ مانے یا مجھے مانے لیکن کسی کو میرے ساتھ شریک کر دے، یا میرے نبی کو نہ مانے یا جھوٹا دعوی نبوت کر دے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس پر میری تمام ملائکہ آسمانی اور زمینی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اور ایسا شخص جو یا تو وجود خدا کا منکر ہو یا توحید کا منکر ہو یا رسالت کا منکر ہو یا جھوٹا نبی بن، یہ جملے ہیں حارثہ کے، یہ مفہوم نہیں ہے، جملے ہیں۔ ایسا شخص جتنی عبادت کرتا ہے اتنا مجھ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ عبادت کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی، لیکن جو شخص عقیدے میں گڑبڑ کر کے عبادت کر رہا، یہ عبادت بجائے قریب کرنے کے اسے خدا سے اور دور کرتی چلی جاتی۔ چنانچہ یہ یاد رکھیے گا، مسلمان 1/100 بھی عبادت نہیں کر سکتے جتنی عبادت یہودی اور عیسائی اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے، مگر رسالت رسول کا انکار کر اگر تم مسلمانوں سے 1,00,000 گنا زیادہ عبادت کرو وہ سب منہ پہ ماری جائے گی۔ اور یاد رکھیے، مسلمانوں میں ایک ہی فرقہ ایسا ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے، خارجی، جن کا کہنا ہے کہ علی واجب القتل، ان کی عبادت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، ان سے زیادہ پرہیزگار اور مقدس کوئی ہے نہیں تاریخ اسلام کے اندر۔ خارجی جن کی مثال ہے کہ تقدس اور عبادت میں کوئی ان کے برابر نہیں، پیشانیوں پہ سجدے کے نشان ہوتے، گلے میں ہر وقت قرآن اس لیے حمائل ہوتی کہ جہاں بیٹھے اور تلاوت قرآن شروع کر دیں، نماز شب کو واجب سمجھ کے پڑھتے، اکثر پوری رات جاگ کر عبادت کرتے۔ حقوق انسانی کا اتنا احترام تھا کہ ایک دن خارجیوں کا ایک گروہ ایک یہودی کے باغ کے سامنے سے جا رہا تھا کہ مولا کے ایک صحابی ان کو نظر آ گئے، جن کے ساتھ ان کی بیوی اور چھوٹا گود میں شیرخوار بچہ علی کا صحابی نظر آیا۔ جوش کے عالم میں اس پہ ٹوٹ پڑے، نہ صرف یہ کہ اس مرد مومن کو شہید کیا، نہ صرف یہ کہ ان کی بیوی کو شہید کیا، بلکہ دودھ پیتے گود کے بچے کو نیزے میں پرو کے بلند کیا اور اسے بھی شہید کیا۔ اور اس سے فارغ ہونے کے بعد یہودی کے باغ کے قریب پہنچے جو تھر تھر کانپ رہا، یہ لوگ ادھر آ رہے ہیں، خدا معلوم مجھ پر کیا کریں۔ دروازے پہ ٹھہر گئے، رک گئے۔ یہودی نے گھبرا کے پوچھا آپ رک کیوں گئے؟ کہا اصل میں ہمیں بھوک لگی، تھوڑے سے پھل کھانا تھا، لیکن باغ تیرا، تو باغ کا مالک، بغیر اجازت کے اس میں قدم رکھنا ہمارے لیے حرام، ہماری شریعت میں بغیر اجازت قدم رکھنا حرام، بغیر اجازت کے پھل توڑنا حرام، جب تک کہ تو ہاں نہیں کہے گا ہم اندر قدم نہیں رکھ سکتے۔ یہودی کو یقین نہیں آیا، کہا ایک طرف آپ اتنے پابند شریعت کہ دروازے میں قدم رکھتے ہوئے آپ ڈر رہے ہیں، وہ بھی یہودی کے باپ، اور دوسری جانب ایسے ظالم کہ ایک شخص کو، اس کی بیوی کو، حتیٰ اس کے 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے کو ان کی آنکھوں کے سامنے نوکے نیزہ میں پرو کے بلند کیا۔ کہا وہ تو جہاد واجب ہے کیونکہ یہ علی کا ماننے والا تھا اور یہ علی کے ماننے والے کا بیٹا تھا، تو کبھی اتنا تقدس اور عبادت۔ اور اسی سے ایک جملہ بیان کر کے مصائب پر آنا، تو ایک مرتبہ حارثہ کہتا یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ خدا نے کہا جو میرے نبی کا انکار کرے، یا خدا نے کہا جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے، وہ تو جتنی عبادت کرے گا اتنا مجھ سے دور ہوتا جائے گا، جتنے سجدے کرے گا اتنا مجھ سے دور ہوتا جائے گا۔ ان شارٹ یہ کہ جو ایک اصول ہے اسلام کا مانا ہوا کہ دشمن اہل بیت کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ اس کی عبادت کام آئی، دشمن رسول کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ، شیطان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ آدم کو نہ مانا، رسول کو، خدا کو مانا، رسول کو نہیں مانا تو دھتکار دیا گیا۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ مسلمہ نے چلے جھوٹا دعویٰ کیا، مگر اس کے جھوٹے دعوے سے معاشرے کو ایک فائدہ تو پہنچ گیا نا کہ لوگ بت پرستی سے ہٹ گئے۔ اس حالت میں معاشرے کا فائدہ نہیں چاہیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت پہلے جب میں نے مسائل بیان کرنا شروع کیے تھے اور بتایا تھا کہ تقلید کس کی ہوتی ہے اور مجتہد کسے کہتے ہیں، لوگوں نے کہا بھائی یہ لوگ فرض کیجئے کہ جو عوام جن کی تقلید آج کل کر رہے ہیں اس وقت مقامی علماء کا زور ہے اور ان کو مجتہد مان رہے ہیں، اگر یہ نہیں بھی ہے تو ان کی وجہ سے مسئلے تو لوگوں کو پتہ چل رہے ہیں نا، چلے مسئلے پتہ چلنے دیجیے، غلط صحیح کو چھوڑیں، یہ تو بنیاد ہے اسلامی کے خلاف۔ چنانچہ بعض ایسی جگہ جہاں حوضہ نہیں اس کو حوضہ کہا یہ غلط ہے، یہ حوضہ، لوگوں نے کہا اس سے کوئی فائدہ تو پہنچ رہا ہے، اصول ذہن میں رکھیے، جھوٹا مجتہد چاہے فائدہ بھی پہنچائے ہم کو رد کرنا ہے کہ جھوٹا ہے، جھوٹا امام چاہے فائدہ بھی پہنچائے ہمیں رد کرنا، جھوٹا امام ہو کر پھر وہ جو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ فائدہ بھی کسی کام کا نہیں۔ اور بس یہیں پہ مجھے بات کو روک دینا، حارثہ نے کہا اور عیسیٰ کے حوالے سے کہا اپنا خیال دے، عاقب نام لے، عاقب آپ نے تو پڑھا ہے صحیفہ عیسیٰ،
اس میں خدا کا اعلان ہے کہ کوئی جھوٹا نبی بن کے عبادت کرے، وہ عبادت تو مجھ سے اور زیادہ دور کر دے گی۔ اب عاقب کیا بولے؟ بات تو بالکل ٹھیک۔ اب سید کی باری ہے، جب ان کا سر جھکتا ہے تو کچھ دیر یہ بولتے ہیں، جب ان کو منہ کی کھانا پڑتی ہے اتنی دیر میں وہ ذرا حوصلہ ان کا بلند ہوتا ہے اور وہ ایک مرتبہ کمر کس کے سامنے آتے ہیں۔ اب سید کھڑے ہوئے، کہا بھائی عاقب نے جو بات کی وہ تو خیر غلط کی، کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور مدینے والا سچا، بس مدینے والا سچا، مگر پھر بھی اس میں ایک کمی، معاذ اللہ، وہ انشاءاللہ آئے گا۔ اور یہ جو اب بات شروع ہو رہی ہے اس سے پھر جا کے بات نکلے گی جو میں نے 2 ہفتے پہلے کہا کہ اس میٹنگ کے اندر ہمارے امام کا ذکر آ گیا زمانے کے عجیب انداز سے۔ اس میٹنگ کا امام زمانہ سے کیا تعلق بن رہا ہے؟ بہت اہم تعلق بن رہا ہے۔ آخر میں سید و عاقب رسالت رسول کو جا ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں ہمارے امام زمانہ پر، وہ بہت عجیب استدلال ہے اور ہم وہاں پہ پہنچ گئے۔ بس ابھی سید کی عاقب تو منہ کی کھا کے بیٹھ گئے کہ جھوٹے نبی کی عبادت کا کیا فائدہ، جھوٹا نبی اگر لوگوں کو بتوں سے ہٹا بھی رہا ہے تو کیا فائدہ۔ اب سید نے ایک اعتراض کیا، اس اعتراض کے بعد اس کا بھی جواب ملے گا جس میں دوبارہ 2 نبیوں کی بات چھیڑی گئی، پھر عاقب امام زمانہ کی بات چھیڑیں گے انشاءاللہ آئندہ تقریر کے اندر۔ البتہ پچھلے ہفتے بھی آپ کی شکایت صحیح، یہ تقریریں بہت لمبی ہو رہی، خصوصاً آج کل کے حالات میں جہاں لوگوں کو مسلسل خبرنامے سے اپنے آپ کو ٹچ میں رکھنا پڑتا، اور آج کی تقریر بھی لمبی ہو۔ اب مجھے تھوڑا اس بارے میں سوچنا، کیونکہ ہمارا وقت 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 20 منٹ بات ہو جاتی ہے۔ پھر آج جبکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا، ایک مسئلہ شرعی بتانا میں اپنا فریضہ سمجھ رہا ہوں، وہ آئندہ منگل کو بتانے میں شاید فائدہ نہیں، اور وہ یہ کہ اسلام میں ایک واجب نماز ہے، نماز آیات، جو سورج گہن اور چاند گہن پہ تو پڑھی جاتی ہے، پھر اکثر علماء کے نزدیک زلزلے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ آغا سیستانی نے کہا زلزلے کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر، اور پھر کسی اور وجہ سے بھی پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، سورج گہن اور چاند گہن، اگر گہن لگنے تک ہمیں اطلاع نہیں تھی، اگلے دن پتہ چلا تو ہم قضا کریں کہ نہ کریں وہ مسئلہ سنتے رہتے۔ اب مسئلہ آ رہا ہے زلزلے کا، کہ اگر کسی شہر میں زلزلہ آئے، اخباری اطلاعات کے مطابق کل رات 11:20 پر شہر کراچی میں زلزلہ آیا۔ یہ اخباری اطلاعات ہیں جن کا اتنا کوئی بھروسہ بھی نہیں، خصوصاً پچھلے 1 ہفتے میں اخبارات بہت سے لوگوں کو گرفتار کروا دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ گرفتار نہیں تھے، بہت سے لوگوں کو ملک سے بھگوا دیا، بعد میں پتہ چلا وہ تو ملک کے اندر، بہت سے لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پہ فائز کر دیا، پتہ چلا ان کو تو وہ عہدہ ملا ہی نہیں، بہت سے اداروں کو توڑوا دیا، پتہ چلا اب تک تو ادارے ٹوٹے ہی نہیں، 1 ہفتے میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو گئے، تو اور زیادہ شک ہو گیا اخبارات پر۔ لیکن اگر اخباری خبر صحیح تو کیا مسئلہ ہے؟ بات کیا بنی کہ اگر کل رات کو زلزلہ آیا تھا تو جن کو اس وقت اطلاع مل گئی ان کو تو نماز آیات پڑھنا واجب، اگر زلزلہ محسوس ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر زلزلے کی خبر ہمیں بعد میں پتہ چلے تو سورج گہن چاند گہن میں تو ہر ایک کو پتا، کہ اگر آپ کو اس وقت معلوم نہیں تھا گہن لگا ہے، بعد میں پتہ چلا تو پورا گہن لگا ہو تو قضا واجب ہے، ورنہ قضا واجب نہیں۔ دیکھیں یہ مسئلہ ہے جسے پتہ ہی نہ ہو، وہ بات نہیں کر رہا کہ معلوم تھا اور بھول گئے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ زلزلے کے اندر اس وقت یہی صورت بنی کہ اخبار میں لکھا کہ زلزلہ آیا، اب اگر شک رہا تو مسئلہ ختم، اگر کسی وجہ سے یقین ہو گئے لیکن خود اس وقت آپ کو پتہ نہیں تو کیا زلزلے کی نماز آیات کی بھی قضا کرنا ایک مسئلہ۔ اچھا، اس بارے میں کیوں ہمارے مراجع کے 3 فتوے، اس لیے مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ مرحوم امام خمینی نے کہا کہ زلزلے کے بعد اگر پتہ چلا کہ زلزلہ آیا تھا ہمارے علاقے میں، یہ تو واضح رہے کہ جس شہر میں زلزلہ آیا مسئلہ انہی کا، بعد میں پتہ چلا تو امام خمینی نے فرمایا کہ نماز آیات کی قضا نہیں، پتہ ہی نہیں تھا آپ کو، بعد میں پتہ چلا تو کس چیز کی قضا۔ اور آغا خوئی نے فرمایا کہ جی نہیں، زلزلہ اگر آیا چاہے آپ کو پتہ چلے چاہے پتہ نہ چلے، اس کی نماز آیات کی قضا کرنا ہوگی۔ اور آغا روحانی اور آغا گل پائگانی اور آغا عراقی نے بھی کہا کرنا ہوگی، مگر ایک فرق کے ساتھ۔ آغا خوئی نے کہا نماز آیات کی قضا واجب ہے زلزلے میں، فتویٰ دیا۔ باقی جو 3 مجتہدین کے میں نے نام لی ان کا نظریہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پہ قضا کرنا ہے۔ بہت ٹیکنیکل باتوں میں آپ کو الجھانا بھی نہیں چاہتا اور غلط مسئلہ بھی نہیں بتانا چاہتا۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ جس زلزلے کی اطلاع بعد میں ملے اس کی قضا واجب نہیں، نماز۔
آغا خوئی فرماتے ہیں کہ زلزلے کی نماز آیات کی قضا واجب رہے گی، چاہے اطلاع مل گئی تھی چاہے نہیں ملی۔ اور آغا روحانی اور گلپائگانی اور عراقی کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اگر اطلاع بعد میں ملے تب بھی زلزلے کی نماز آیات کی قضا پڑھو۔ اچھا یہ ایک بات، آغا سیستانی کا نام تو رہ ہی گئے، جبکہ اس مجمع میں ایک بڑی تعداد ان کی تقلید میں ہوگی، وہ سن لی۔ آغا سیستانی کا یہ نظریہ، اچھا ابھی آغا سیستانی کا نظریہ الگ رکھیں، یہ آپ کے سامنے فتویٰ آ گیا کہ آغا خوئی اور روحانی اور گلپائگانی اور عراقی فرماتے ہیں کہ قضا کرو۔ اچھا اب سوال یہ کہ قضا کب کرو، وہ بھی ایک مسئلہ سنیں کہ ان مراجع کا یہ کہنا ہے کہ قضا کرنا ہے اور فوراً کرنا۔ جیسے اگر آپ کو صبح اخبار میں اطلاع ملی کہ کل زلزلہ تھا اور یقین آ گیا اس خبر پر، یا کسی ایسے عادل نے کہا جس نے خود زلزلہ محسوس کیا، تو آپ کو قضا کرنا ہے، اس طرح قضا نہیں کرنا ہے کہ آپ کہیں گے اچھا ظہرین کے ساتھ پڑھ لوں گا۔ سورج گہن اور چاند گہن کی قضا آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، قضا تو ہو گئی۔ سورج گہن اور چاند گہن کی قضا عام نمازوں کی قضا کی طرح کہ آپ نے کہا بھائی فجر قضا تو ہو ہی گئی، 2 دن بعد پڑھ لوں گا۔ سورج گہن اور چاند گہن کی آیات میں یہ چلے، زلزلے کی آیات قضا اگر ہوئی ہے تو قضا واجب فوری ہے، یعنی اگر ابھی مسئلہ آپ کو پتا چلا تو فوراً جا کے قضا پڑھنا واجب۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صبح کے ساتھ پڑھ لیں گے، اب تو مغربین پڑھ کے آئے وضو بھی ٹوٹ گیا، نہیں، واجب فوری۔ حتیٰ امام خمینی بھی کہتے ہیں کہ جب زلزلے کی نماز قضا ہو جائے اور قضا کرنا ہو تو واجب فوری۔ اس مسئلے میں تو وہ کہتے ہیں قضا نہیں کرنا، لیکن فرض کیجئے کہ آپ کو پتا تھا زلزلہ ہے اور پھر آپ نے نہیں پڑھی نماز، تو وہ تو امام خمینی کے یہاں بھی واجب، فوری واجب۔ تو زلزلہ وہ واحد نماز ہے جس کی قضا اگر واجب ہوتی ہے تو فوراً واجب ہوتی ہے، آپ آدھا گھنٹہ بھی ڈیلے نہیں کر سکتے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ قضا واجب ہے۔ آغا خمینی تو کہتے واجب ہی نہیں، باقی مراجع کہتے ہیں اگر آپ کو اطلاع مل یقین آ جائے کہ زلزلہ تھا تو واجب۔ آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں، ان کا مسئلہ چونکہ باقی سارے مراجع سے بالکل ہٹا ہوا ہے، اس لیے الگ سے بتا رہا ہوں اور صرف وہی لوگ سنے جو ان کی تقلید میں۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نماز آیات میں زلزلہ وہ چیز جس کی قضا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اگر آپ بعد میں پتا چلا زلزلہ آیا تھا تب بھی قضا نہیں ہے ہی نہیں قضا، اور اگر زلزلے کے وقت پتا تھا کہ زلزلہ آ گیا اور آپ نے نہیں پڑھی نماز، ایک گناہ ہوا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، لیکن قضا نہیں۔ نماز آیات اسلام کی ان نمازوں میں سے جس کے قضا نہیں ہوتی، پڑھ لی جب ٹائم آیا۔ اول تو جس کو پتہ ہی نہیں کہ زلزلہ لگا اس پہ تو قضا ہے ہی نہیں، جس کو پتا تھا کہ زلزلہ دیکھ بھی رہا ہے زلزلے واجب تو فوراً پڑھے، جان بوجھ کے نہیں پڑھی گناہ کیا، 1 گھنٹے بعد پڑھنا چاہتے ختم بات، قضا نہیں رکھتی ہے اسلام نے نماز آیات میں زلزلے والی۔ سورج گہن چاند گہن کی قضا سب کے نزدیک ہے بشمول آغا سیستانی، ان کا ایک زلزلے کے بارے میں سب سے ہٹ کے ایک فتویٰ، زلزلے کی نماز آیات کی قضا ہی نہیں۔ باقی سارے مراجع کہتے ہیں کہ قضا ہے اور فوراً ہے۔ باقی مراجع تو اس میں اتنے سخت ہیں کہ فرماتے ہیں اس کی قضا سورج گہن سے بھی زیادہ اہم ہے، سورج گہن کی قضا آپ 10 دن بعد پڑھ سکتے ہیں، زلزلے کی قضا ہے اور فوراً ہے۔ اور سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ زلزلے کی نہ قضا فوراً ہے نہ بعد میں ہے ہی نہیں۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ مسئلہ کل رات کو پیش آئے۔ اخباری خبر سے یقین نہیں آتا، لیکن کسی کو یقین آ گیا تو وہ اپنا مسئلہ سن لے، اور اگر اخباری خبر کے علاوہ کسی نے یہ زلزلہ محسوس کیا، کیونکہ اخبارات میں سولجر بازار کا نام بھی تھا کہ جہاں کے لوگ بقول اخباری نمائندوں کے گھبرا کے گھروں سے نکل آئے، مجھے نہیں پتا نکلے کہ نہیں نکلے، کیونکہ میرے علاقے کا نام بھی تھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں نکلا۔ وہ اخبار والے کہہ رہے ہم نے دیکھا نکلا ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا، جبکہ ہم اس وقت گھر سے باہر، اپنے گھر کے قریب اور گھر سے باہر تھے۔ خیر ہو سکتا ہے ہم ہی کو دیکھ کے لکھ دیا ہو، لیکن ہم گھبرا کے نہیں نکلے تھے، ہم کو ہمارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ زلزلہ آ رہا۔ اب آئیے جہاں سے بات ابھی جہاں تک پہنچی تھی وہاں سے ربط کیا جائے۔ یہ ایک مسئلہ، آج مسئلہ بیان کرنے کا وقت تھا ہی نہیں، 55 منٹ کی تقریر ہوتی تو مسئلے کا وقت ہوتا، یا پہلے ہی 70 منٹ ہو گئے تھے، لیکن چونکہ مسئلہ آج ہی کا ہے، آئندہ منگل کو سمجھانا اس کو مشکل ہوتا ہے کیونکہ زلزلہ لوگ بھول چکے ہوتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں کا مزاج بڑا عجیب ہوتا۔ عجیب کیا ہوتا ہے؟ وہ عجیب بنا دیتے ہیں حق کو چھوڑ کر باطل کو ماننے سے، کہ یہودی کے مال کا اتنا احترام کیا جائے اور 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ فقط اس لیے کہ محب علی کا بچہ
اسے بغیر کسی جھجک کے شہید کر دیا جائے. یہی سلسلہ پچھلے سال بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج دوہرا دوں. یہی سلسلہ آگے بھی چلا. عراق کے ایک فقیہ کے پاس، ایک مجتہد کے پاس، غیر شیعہ مجتہد، سن 62 کے 63 کا واقعہ، ایک عراقی پہنچے اور اس نے کہا میرے لباس پر مچھر بیٹھا تھا، میں نے مچھر کو مار دیا، اس کا خون لگ گیا. اب میں گھبرا رہا ہوں کہ مچھر کا خون لگا، اس میں نماز صحیح ہے کہ صحیح نہیں. غیر شیعہ ہے، وہ سر پیٹ لیا اس مجتہد. غضب خدا کا، مچھر کا خون لگا اور مجھ سے مسئلہ پوچھنے آ گیا، رونے لگا. مسئلہ پوچھنے والا حیرت زدہ رہ گیا، بھئی مسئلہ پوچھنے میں آپ کیوں رونے لگے؟ کہا مچھر کا خون لگ گیا تو اتنی تمہیں فکر کہ گھر سے نکل کے دوڑے دوڑے آئے کہ مسئلہ پوچھنا. اور تم میں سے بہت سو کے ہاتھوں اور تمہارے علاقے میں رسول کا بیٹا حسین کا خون بہا دیا گیا، اس میں کوئی پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں کہ کیا ہو گیا. یہ کون سا اسلام، یہ کون سا دین، یہ کون سا کلمہ رسالت کہ مچھر کا خون لگ جائے تو گھبرا کے آدمی گھر سے نکل کر مجتہد کے پاس جائے اور فرزند رسول حسین ابن علی اور ان کے گھرانے کا خون ناحق بہا دیا جائے تو کسی عراقی کے کان پہ جو بھی نہ رہیں گے کہ کیا ہو گیا. کوئی عراقی پلٹ کے بھی نہ سوچے کہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا. ارے پلٹ کے سوچنا تو درکنار، رسول زادیوں کا تماشا دیکھنے گھروں سے باہر نکل کے آ جائے. ایک مچھر کے خون کا اتنا خیال. اور یہ رسول کی بیٹیاں، یہ پہچانو، یہ زینب ہے، یہ کلثوم ہے، یہ سکینہ ہے، یہ رباب ہے، یہ لیلا ہے، یہ سب اس وقت تمہارے شہروں سے گزر رہی. اور مسئلہ یہ کہ بجائے اس کے اگر یزید سے مجبور بھی تھے تو ایک مرتبہ احترام میں نگاہیں جھکا لیتے. وہاں تو عجیب منظر نظر آ رہا کہ ہر آدمی مذاق اڑانے کو تیار ہے، ہر آدمی ظلم کرنے کو تیار. جو یزید نے نہیں کہا اس سے بڑھ کر عمل انجام دیا جا رہا ہے. کوئی پتھر بھی پھینک رہا ہے، کوئی آگ بھی برسا رہا ہے، کوڑا کرکٹ بھی پھینکا جا رہا. ذرا ان بیویوں سے پوچھیے تو صحیح، کربلا سے شام یہ کس حالت میں گئی ہیں اور کس کیفیت میں گئی ہیں. خالی فوج یزید کے ظلم نہیں ہے، عوام کے بھی ظلم ہیں. تو بس جب اس ماحول کے اندر زینب کبریٰ کو بالکل اس کے برعکس واقعہ نظر آ جائے تو زینب کو حیران تو ہونا. جب زینب دیکھ رہی کہ یہ جو لوگ گھروں سے نکلے ہیں یہ پتھر بھی برسا رہے ہیں اور یہ آگ بھی پھینک رہے ہیں، تو اس ماحول میں اگر زینب یہ منظر دیکھے کہ شہر کوفہ میں جہاں میرا اونٹ رکا ہے اور ایک مرتبہ میری بیٹی سکینہ مجھ سے سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں میں کربلا سے پیاسی چلی آ رہی ہوں، کیا یہاں بھی مجھے کوئی پانی نہ دے گا؟ وہ تو جنگل تھا، وہ تو صحرا تھا، مگر یہ تو میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں کا شہر ہے. زینب تو تسلی بھی نہیں دے سکتی ہیں. ارے کس سہارے تسلی دیں؟ مگر جس مومنہ کے گھر کے سامنے یہ اونٹ ہے بہت ضعیفہ ہے، گھر کی چھت پر فقط حکم حاکم سے مجبور ہو کے بیٹھی ہے، وہ برداشت نہ کر سکی، دوڑ کے گئی. وہ ام حبیبہ ٹھنڈے پانی کا کوزہ لے کے آئی. اے بچی لے یہ پانی پی لے، تو نے پانی کا سوال کیا. ایک مرتبہ پانی پینا چاہتی ہے کہ ام حبیبہ کی آواز آئی، اے بچی جب پانی پی لے تو میرے حق میں 2 دعائیں بھی کر دینا، کیونکہ میں نے سنا ہے خدا تجھ جیسے یتیم و قیدی کی دعا کو بہت جلد قبول کیا کرتا ہے. سکینہ پیاسی ہے اور 7 محرم سے پیاسی آ رہی ہے. سکینہ پیاسی ہے اور کربلا سے پیاسی آ رہی ہے، مگر مشکل کشا کی پوتی ہے. ایک مرتبہ پانی پینے سے انکار کر دیا. پہلے تیری مشکل کشائی کی جائے گی، پہلے تیری حاجت پوری کی جائے گی، پھر پانی پیا جائے گا. بتا تیری حاجت کیا ہے؟ کہا پہلی حاجت تو تجھے دیکھ کے پیدا ہوئی. خدا میرے بچوں کو اس طرح سے یتیم و قیدی نہ بنائے جس طرح سے تو نظر آ رہی ہے. خدا معلوم کس طرح سکینہ نے یہ دعا کی ہوگی، شاید ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا ہو. خداوندہ میرے بوڑھے بابا کے کٹے سر کا واسطہ، میرے چچا عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ، جیسی یتیمی اور اسیری سکینہ پہ آئی ہے اس مومنہ کے بچے محفوظ رہیں. اور ہاں تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا بس اب ایک ہی دعا ہے، ایک مرتبہ اور مرنے سے پہلے خدا مجھے مدینے کی زیارت کا موقع دے دے. سکینہ تو دعا کرنے لگی. زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، چونک کے سر اٹھایا. اے ضعیفہ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ ایک مرتبہ جواب دیا، اس لیے کہ مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب نے کہا مگر اب تو علی بھی نہ رہے، اب تو فاطمہ بھی نہ رہی. بڑے فخر کے ساتھ کہا ارے تو کیا ہوا؟ ارے میرے آقا علی کا شہزادہ اور میرا آقا حسین تو ہے، میری شہزادی فاطمہ کی وارث، میری شہزادی فاطمہ کی وارث زینب تو ہے. اپنے آقا حسین اور اپنی بیوی زینب کی زیارت کروں
کروں گی. بس ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ اے ضعیفہ ایک آخری بات کا جواب اور دے دے. زینب کا صرف نام سنا ہے یا پہچانتی بھی ہے؟ بڑے فخر کے ساتھ کہا ہے کیسی باتیں کرتی ہو، پہلے تو ہر سال اپنی شہزادی کی زیارت کو جاتی تھی، بھلا میں اور زینب کو نہ پہچانوں؟ زینب نے دائیں بائیں دیکھا، اس وقت کسی نامحرم کی توجہ ادھر نہ تھی. چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا. لے ام حبیبہ غور سے دیکھ کے پہچان، میں ہی علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں جو تیرے شہر میں قیدی بن کے آ گئی. بس اتنا سننا تھا. گھبرا کے ایک ہی سوال کیا، ارے میری شہزادی آپ کی چادر چھنی، بازوؤں میں رسی بندھی تو میرا آقا عباس کہاں چلا گیا؟ عباس کے ہوتے ہوئے عباس کی بہن زینب کو قیدی کس نے بنا دیا؟ خدا بندہ تجھے مصائب زینب کا واسطہ اور تجھے شہادت عباس علمدار کا واسطہ